بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ السلام علیکم ناظرین، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور ایم کیو ایم کے چاہنے والوں، یٹ another ایپیسوڈ آف نکارہ خدا، ایپیسوڈ نمبر 6 لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یوزلی ایک شعر کے ساتھ میں اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، جس کی بیس پر میں نے اس پروگرام کا نام رکھا ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، برا کہے جسے دنیا اسے برا سمجھو۔ تھوڑے کو غنیمت جانے، یہ بات لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ کو زبان خلق برا کہہ رہی ہے تو آپ کے اندر کہیں نہ کہیں برائی اور خرابی موجود ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے جو ایم کیو ایم کو برباد کیے بیٹھے ہیں، ان کے لیے ان کی بربادیوں کی داستان اور ان کی جو منہ شگافیاں ہیں، خرابیاں ہیں، کرپشن ہے، ان تمام چیزوں کو ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، تاکہ وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم پرچم کے ساتھ ہیں، ہم مرکز کے ساتھ ہیں، ہم پتنگ کے ساتھ ہیں، ان کو پتہ چلے کہ آپ جن کے ساتھ ہیں وہ خود کرپشن کے ساتھ ہیں۔ تو اینی وے، ہمارا کام ہے، ہم جانتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ دوستوں، ساتھیوں، آج ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے اس شہر کی دکھتی رگ پر جن کا ہاتھ ہے ان لوگوں کو، اور ان میں جو لوگ شامل ہوں گے ہمارے ایکس ایم پی ایز حضرات شامل ہوں گے جو کراچی پہ کام کرتے رہے ہیں، کراچی کی صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، جنہوں نے کراچی کے لیے کام کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، ابھی ہمارے پاس ڈسٹرکٹ سینٹرل سے حلقہ جو پرانا تھا 101، اس سے ممبر حق پرست صوبائی اسمبلی رہے ہیں جمال احمد بھائی، وہ موجود ہیں۔ اب یہ حلقہ 130 ہو چکا ہے، پی ایس 130، تاکہ لوگوں کو پہچان رہے۔ پہلے 101 تھا، اب 130 ہے۔ وہاں سے ہمارے حق پرست ایم پی تھے جمال احمد بھائی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے تو ہم جمال بھائی کو ویلکم کرتے ہیں بورڈ میں۔ السلام علیکم جمال بھائی۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ جی بھائی، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جمال بھائی، یہ پروگرام ہم نے کل والا جو احتجاج فاروق بھائی نے کیا ہے اس کے اوپر یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے اور مہمان حضرات اس میں شامل ہوں، کراچی کے مختلف پاکٹس کے جو ہمارے حق پرست امیدوار صوبائی اسمبلیز ہیں، ہم نے ان کو شامل کرنا ہے۔ لیکن پروگرام کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے، کچھ لوگ راستے میں، کچھ پہنچ رہے ہیں، جیسے جیسے لوگ آتے رہیں گے ان کو لیں گے۔ پہلے میں تھوڑا سا کل کے پروگرام کا ایک اپنے ناظرین کو جو اس وقت لائن ہے دیکھ رہے ہیں، میں کلپ چلاتا ہوں، جب تک آپ اپنا کیمرہ وغیرہ سیٹ کر لیں تو پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جمال بھائی؟ جی جی۔ نے کراچی اور نوجوانان کراچی یہ ٹھان لے کہ ہم متحد ہیں، ہم منظم ہیں، ہم متحرک ہیں، تو خدا کی قسم جو تقسیم کا تاثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو یہ تاثر ہے کہ ہم لاوارث ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ استحصالی طبقہ، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ کے الیکٹرک، یہ اقتصادی رابطہ کونسل، وفاقی حکومت، صوبائی وڈیرے 2 منٹ کی مار ہے خدا کی قسم۔
یہ فاروق بھائی کا کلپ جو کل کا پروگرام تھا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا، اور اس کے بعد آج کے تقریباً تمام اخبارات میں جو ہے بڑی اچھی خبریں لگی ہیں، بڑی اچھی کوریج ہوئی ہے فاروق بھائی کے کل کے اقدام کی. اور ہمارا جو اس میں کہتے ہیں کہ جو تھیم لائن تھی، جو ہم نے تھیم لائن رکھی تھی وہ یہ تھی کہ کراچی لاوارث نہیں ہے، ہم وارث ہیں. تو یہ فاروق بھائی کی تھیم لائن کافی لوگوں کو پسند آئی اور لوگوں نے اس کو لائک کیا، اور کل کا پروگرام ایک کامیاب پروگرام ہوا. تو ہم اس وقت ہمارے ساتھ کالرز بھی لائن پر جڑ رہے ہیں اور میں باری باری ان کا تعارف بھی کراؤں گا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے مہمان حضرات ہیں اس میں مختلف ہمارے ایم پی ایز حضرات ہیں. جمال احمد بھائی جو ایکس ایم پی اے سینٹرل سے تھے، حق پرست ایم پی اے، اس وقت پی ایس حلقہ 101 تھا اور آج وہ حلقہ 130 ہے، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ٹاؤن آرگنائزر ہیں قصبہ علی گڑھ اور اورنگی کے ہمارے صادق بھائی، صادق شیخ بھائی، وہ بھی ہمارے ساتھ لائن اپ ہیں. تو صادق بھائی آپ کو بھی میں ویلکم کروں گا شو کے اندر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے، اور جمال احمد بھائی ہے، شاہد بھائی، آپ کو، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے ان کو السلام علیکم. دنیا میں جہاں بھی سنا جا رہا ہے آپ کی آواز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس وقت آپ کا یہ بہت اچھا اقدام ہے اور آپ کی کوشش ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ اس کراچی کے لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ بہت ناانصافی ہو چکی ہے اس کراچی میں، اور فاروق بھائی بھی اور سب اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ کراچی میں ایکٹیو ہو جائیں گے اور اچھے لوگ ایکٹیو ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. صادق بھائی آپ سے سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. میں یہ کلپ فرمائش آ رہی ہے، پرائیویٹ میسج میرے پاس آئے کہ وہ یہ کلپ دیکھ نہیں سکے تھے فاروق بھائی کا. یہ کلپ ایک دفعہ اور پلے کر دیں، تو میں ایک دفعہ اور یہ کلپ پلے کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس دوران پھر ہمارے کراچی اور نوجوانان کراچی یہ ٹھان لے کہ ہم متحد ہیں، ہم منظم ہیں، ہم متحرک ہیں، تو خدا کی قسم جو تقسیم کا تاثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جو یہ تاثر ہے کہ ہم لاوارث ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ یہ استحصالی طبقہ، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ کے الیکٹرک، یہ اقتصادی رابطہ کونسل، وفاقی حکومت، صوبائی وڈیرے، 2 منٹ کی مار ہے خدا کی قسم. کراچی اور نوجوانان کراچی یہ ٹھان لے کہ ہم متحد ہیں، ہم منظم ہیں، ہم متحرک ہیں، تو خدا کی قسم جو تقسیم کا تاثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جو یہ تاثر ہے کہ ہم لاوارث ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ یہ استحصالی طبقہ، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ کے الیکٹرک، یہ اقتصادی رابطہ کونسل، وفاقی حکومت، صوبائی وڈیرے، 2 منٹ کی مار ہے خدا کی قسم. جی آپ لوگوں نے دیکھا فاروق ستار بھائی کا ایک دبنگ سٹائل. فاروق بھائی نے بہترین انداز میں بات کی ہے. جمال بھائی چونکہ کراچی کے مسائل کو آپ نے گراؤنڈ پر اتر کے دیکھا ہے اور آپ حق پرست ایم پی اے رہے ہیں اس دور میں جب کراچی میں ایم کیو ایم بھرپور پاور کے ساتھ کام کرتی تھی. تو جمال بھائی میں چاہوں گا کہ یہ جو کل کا پروگرام ہوا جس کی وجہ سے لوگ نکلے کہ الیکٹرک کی جو بدماشیاں ہیں، واٹر بورڈ کی جو بدماشیاں ہیں، اور جس طرح کراچی کو لاوارث شہر بنا دیا ہے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں فرام تنظیم بحالی کمیٹی، فاروق بھائی نے یہ نعرہ دیا ہے کہ کراچی لاوارث نہیں، ہم وارث ہیں. تو میں آپ کو فلور دیتا ہوں جمال بھائی، پھر آپ اس پر گفتگو فرمائیں. کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں، اور کیا آپ کی فیلنگ ہے، کیا آپ کی آبزرویشن ہے، کیا آپ کا نتیجہ ہے، اور کیا آپ کی تجاویز ہے؟ پلیز جمال بھائی. بہت شکریہ تمام ویورز کو سلام جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، تمام لوگوں کا شکریہ. شاہد بھائی بہت اچھا اپنے انٹرو میں تمام چیزیں فاروق ستار بھائی نے جب کے الیکٹرک کے حوالے سے، اور کے الیکٹرک کے ساتھ ساتھ سیوریج پانی اور کراچی میں ناانصافی کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی. اس میں آپ نے دیکھا
ایک کراچی کے تاجی برادری بھی اس میں شریک تھے, اس میں یوتھ بھی اس کے اندر تھی, اور وہاں پہ ڈیفینس, کلفٹن, رنگی ٹاؤن, کرنگی, ملیر, لیاقت آباد, نارتھ حیدر آباد, ناز آباد کے لوگ موجود تھے. اچھا, بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا اس وقت دنیا میں دیکھا جاتا ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں اس میں مخصوص ہے, اس میں جو ہے ویوز بھی ڈالتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. کرٹیسائز کرنا بہت اچھا کام ہے, تاکہ مجھ سے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. انسان عقل کل نہیں ہوتا, اس میں گنجائش ہوتی ہے سسٹم کو چلانے کے لیے اور بہتری کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کل کے جو احتجاجی مظاہرہ تھا کہ الیکٹرک کے حوالے سے, اور یقین مانے شاہد بھائی جو لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے تھے, ہم تو بالکل بیک پہ کھڑے تھے, اور وہاں پہ جو صورتحال تھی, گرمی کا یہ حال تھا, ہوا ذرا سا بھی ہوا نہیں تھی, مگر اس کے باوجود چاہے وہ چند سو تھے, چند ہزار تھے یا 50 تھے, مگر فاروق بھائی کے مسئلے کی آواز پہ وہاں پہ لبیک ہوتے ہوئے لوگ وہاں پہ جوک در جوک آئے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں, جبکہ کووڈ-19 کا بھی, کورونا کی بھی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے, اور اس میں بھی لوگ وہاں پہ آئے. تمام ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو کل کے مظاہرے میں شرکت کی. اور جہاں تک آپ نے دیکھا احساس محرومی, میں تو صرف اس وقت کراچی کے حالات کے زیادہ فوکس کروں گا, کیونکہ ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں. ایسے تو تمام شہر کی صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے, کیونکہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا کے ذریعے, پرنٹ الیکٹرانکس میڈیا کے ذریعے ہم لوگ تمام چیزوں سے بخوبی آگاہ ہیں. اور کل کے جس طرح کے الیکٹرک کے حوالے سے جو گفتگو فاروق بھائی نے کی, اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ کراچی کے عوام کی غمازی کرتے ہوئے, جبکہ اس شہر میں جو پارٹیاں ہیں جو 15 سال 40 سال سے اقتدار میں, چاہے سندھ گورنمنٹ ہو یا جماعت اسلامی ہو یا MQM ہو, جو بھی ہو, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اسٹیٹمنٹ تو ہر آدمی دے رہا ہے, مگر نکلنے کا وقت تھا, عوام میں آنے کا وقت تھا. لوگ آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں کہتے ہیں جس میں آپ کو برا بھی لگتا, مگر آپ کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ہم بھی سنتے ہیں لوگوں کی باتیں. میں آپ کو شاید میں بتاتا چلوں کہ میں 101 جو PS کا حلقہ تھا, میں 2 دفعہ یہاں سے MP رہا, ایک 3 مہینے کے لیے, جس میں موہت بھائی تھے یہاں پہ MP صاحب کا, تو ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے یہاں پہ انتخابات ہوئے تھے, اس میں 3 مہینے کے لیے MP تھا. ابھی 2013 سے 18 تک 5 سال MP تھا, اور 2018 میں الیکشن لڑا, مگر اس وقت صورتحال ایسی تھی, آپ کو پتا تھا کہ وہ ہمیں ہرا دیا گیا. وہ ڈفرینٹ ایشو ہے, وہ لمبی باتیں ہو جائیں گی, مگر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولتا ہوں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 51 UC ہے, اور جس کے اس وقت چیئرمین ہیں ریحان ہاشمی صاحب, جو کہ میرے ساتھ MNA تھے. مگر جس طرح شاہد بھائی, جس طرح میں نے ریحان ہاشمی بھائی کے ساتھ اور MQM کے ساتھ, جس طرح میں نے, جبکہ میرے ساتھ ایک MP اور تھے, ان کا نام تھا رؤوف احمد صدیقی صاحب, جس طرح میں نے اپنے حلقے کے علاوہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی کون سے MNA کون سے MP ہیں جن کے حلقے میں نہیں گیا. لوگ پاپوش کے اندر, جبکہ میرا حلقہ نہیں تھا, نارتھ حیدر آباد کا آدھا حصہ وہ رؤوف صدیقی کا تھا, مگر لوگ مجھے رؤوف صدیقی سمجھتے تھے. میں نے وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے پارٹی کا نام بلند کیا, اور یہ نہیں دیکھا کہ کون MNA کون MP ہے, مگر میرا ظرف یہ تھا کہ یار مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. میں نے اس نیت سے کام کیا, اور یقین مانے اس وقت فنڈ نہیں مل رہا تھا, اور فنڈ کی بندش کا ذمہ دار وہ شخص ہے جو ہمارا اس وقت موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, جو U10 کے بے تاج بادشاہ ہیں. انہوں نے MNA MP کے فنڈ پہ ضرب لگایا, کورٹ کے ذریعے فیصلہ کرایا, اور ہمیں فنڈ نہیں ملتے تھے. ایک دفعہ فنڈ ملا جو کہ DC کے تحت ملا. ہم صرف اپنے جو علاقے کے کام تھے ہم ان کو لکھ کے دے دیتے, ان کے DC کا عملہ اس کو لک آفٹر کر رہا تھا, اور وہ جس طرح کام ہوا, کروڑوں کا کام جو ہے 50 لاکھ پہ ہوا. آپ کو پتا ہے کہ رشوت کا بازار کتنا گرم ہے, مگر اس کے باوجود میں نے ADP کا سہارا لیا. میں نے بہت ساری اسکیمیں تھی جو غلطی سے ADP میں آ گئی, مگر یہاں اپنے ویوز کو, اپنے ووٹر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ADP میں اسکیمیں ضرور آتی ہیں, لوکیشن پیسے بھی رکھے جاتے ہیں, مگر اس کے لیے بھاگنا پڑتا ہے,
اس کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. اس کے باوجود شاہد بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ میں UC 16 شادمان جس میں میری رہائش ہے, میں نے اس حلقے میں 6.5 کروڑ کا کام کرایا. اس کے علاوہ IJ بلاک میں 5 کروڑ کا کام کرایا. بتھا عرفات ٹاؤن میں تقریباً 1.5 کروڑ کا کام کرایا. N بلاک میں تقریباً 1 کروڑ کا کام کرایا. 70 کے علاقے میں جو کہ کچی آبادی ہے وہاں تقریباً 50 سے 60 لاکھ کا سیوریج کا کام کرایا. اس کے باوجود آج بھی میں MPA نہ ہونے کے باوجود, عوامی درد رکھنے کے باوجود, میں علاقے میں لوگ فون کرتے ہیں, چاہے الیکٹرسٹی کا مسئلہ ہو, سیوریج کا مسئلہ ہو, پانی کا مسئلہ ہو, ٹینکر میں کسی کو ٹینکر کے ذریعے پانی چاہیے ہوتا ہے, لوگ SMS کرتے ہیں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے کام آ جاؤں, کیونکہ یہ کورونا وائرس اسی ویسا ہے کہ اپنے لوگوں کے دل دکھائے ہیں. بہت سے لوگوں نے خراب کام کیے ہیں, بہت سے لوگوں نے پیسہ بنایا ہے. آج بھی شاہد بھائی میرا جو گھر تھا آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں, وہی چیزیں ہیں. میں ایک بینکر تھا. اب 2018 کے الیکشن میں مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے میں نے بینک بھی چھوڑا. 2 سال سے بے روزگار بھی ہوں. اللہ رب العالمین نے 3 ٹائم کی روٹی دی ہے, مگر اللہ کا شکر الحمدللہ کرتا ہوں کہ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں, اور عزت کے ساتھ اس معاشرے میں سفر بھی کر رہا ہوں. اور فاروق ستار بھائی جو کہ نہایت ہی اہم کردار کے مالک, اچھے اخلاق کے مالک, اور آج بھی وہ MNA نہ ہونے کے باوجود وہ میئر بھی تھے, وفاقی وزیر بھی تھے, یعنی کس پوسٹ پہ نہیں تھے وہ. آج بھی وہ چاہتے تو جیسے ہمارے بھائیوں نے MQM پاکستان کے بھائیوں نے جس طرح بنگلے جائیداد بنائی, فاروق بھائی نے جائیداد نہیں بنائی. ہم یہ کہتے ہیں فاروق بھائی کا آج بھی بنگلہ, آج بھی مکان وہاں پہ PIB میں موجود ہے, لوگوں سے ملتے ہیں, آسان ایکسس ہے اور بہت آسانی سے ملتے ہیں, گفتگو سنتے ہیں. اور ہر جگہ ہر موقع پہ, چاہے وہ برسات کا موقع ہو, چاہے وہ لائن آرڈر کے کسی ساتھی کی گرفتاری کا مسئلہ ہو, یا کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں اسیر اور شہید کی فیملی کا مسئلہ ہو, ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. مگر ایک مثال میں آپ کو دوں, یہ جس دن ہمارا پروگرام تھا کل, اس سے 1 رات پہلے ہم فاروق بھائی کے گھر پہ موجود تھے. وہاں پہ ایک اسیر ساتھی ہیں UC 40 کے اور لیاقت آباد کے ہیں, ان کے جو بیٹا ہے وہ تقریباً 11 سال سے جیل کے اندر ہے. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ MQM پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ان کے کچھ لوگ MQM پاکستان میں, مگر ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, کچھ مجبوریوں میں بھی کام کر رہے ہیں. فاروق بھائی کے ہم سے ملے, کہنے لگے یار جمال بھائی میرے والد صاحب کا, یعنی جو ساتھی ہیں جو اسیر ہیں 11 سال سے, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. فاروق بھائی سے ہمیں ملوا دیں, ہم چاہ رہے ہیں سینٹرل جیل میں ہم اپنی والد صاحب کی لاش ہم ان کو دکھانے کے لیے بیٹے کے پاس لے جائیں. الحمدللہ فاروق بھائی نے ان کو وہاں بٹھایا اپنے کمرے میں, اور SP صاحب جو سینٹرل جیل کے ہیں ان سے بات کی اور انہوں نے فاروق بھائی کو کہا کہ فاروق بھائی آپ 12 بجے ان کو ایمبولینس سے بھیج دیں, ان کے بچے سے ان کو دکھوا لیا جائے, دیکھ لیں گے, اپنے والد صاحب کا آخری دیدار کر لیں گے. الحمدللہ کل آخری دیدار بھی ہوا, اور ہمارے لیاقت آباد کے ساتھیوں نے ان کی تدفین میں اور رات کو ان کے گھر پہ جا کے شرکت بھی کی. بتانے کا مقصد کوئی احسان نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے. ہم نے 30-35 سال سے. جمال بھائی ہمارے آج کا پروگرام کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ کراچی لاوارث نہیں ہے, ہم وارث ہیں. اور ہمارے جو MPAs تھے, ہمارے جو ساتھی تھے جو اس کراچی میں خدمت کر چکے ہیں, جن کا کراچی کے مسائل پر ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ ہے, ہم نے آج کوشش کی کہ ان ہم تمام سابقہ MPAs کو یہاں کریں. میں چاہوں گا جمال بھائی کہ آپ کی بات جاری رہے گی, پہلے میں تعارف کرا لوں. سنیں شاہد بھائی 1 منٹ اور دے دیں. جی پلیز, میں آپ کی بات جاری رہے گی. میں نشاد بھائی آ گئے لائن پر, میں چاہ رہا ہوں نشاد قادری بھائی لائن پر آ گئے, اور نشاد ضیاء قادری بھائی ہمارے ڈسٹرکٹ کورنگی کے MPA رہے, 2 دفعہ MPA رہے, اور انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. تو پہلے میں نشاد ضیاء بھائی سے سلام لے لوں, اس کے بعد پھر ہم دوسرے جو ہمارے MPAs لائن پر ہیں ان کو تعارف کراتا ہوں, پھر ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. نشاد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہد بھائی ہمارے ساتھ ایک اور MPA ساتھی موجود ہیں,
اور بہت محنت سے کام کرتے ہیں, بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ہمارے شہید ساتھی کے بھائی بھی ہیں, شہید فیملی سے ایم پی اے رہے اور بہت ماشاءاللہ ڈسپلن والے آدمی ہیں, ریٹائرڈ میجر ہیں. قمر عباس بھائی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. قمر عباس بھائی نے بڑے دل لگا کر کام کیا, اپنے لوگوں کی خدمت کی, اور بہت دل میں ان کے درد ہے کراچی کے لیے. تو قمر عباس بھائی کو بھی السلام علیکم کہتا ہوں. قمر عباس بھائی پروگرام میں خوش آمدید اور السلام علیکم. تھینک یو شاہد بھائی, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو کنگریچولیٹ کروں گا کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور ہم سب لوگوں کو ایک لوپ پہ لے کے آئے, اور آپ نے اس کے ذریعے تحریک کا پیغام, اور میں تحریک کہوں گا کہ آپ ہی اور جو ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی قیادت میں آپ نے یہ علم اور بیڑا اٹھایا ہے کہ صحیح اچھے لوگ, حق پرست لوگ, ایماندار لوگ, خدا کا خوف رکھنے والے, کرپشن سے فری لوگ آگے آئیں اور کیا کہتے ہیں مہاجر قوم کی اور کراچی کی اور اربن سندھ کی باگڈور سنبھالیں, کیونکہ پاکستان کا مستقبل کراچی کے ساتھ ہے اور کراچی کا مستقبل فاروق ستار بھائی کے ساتھ ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو, فاروق بھائی کو اور جو ان کے ساتھ ہیں ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم انتہائی محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں اور اس میں کوئی حیرت نہ کریں. بے شک بے شک. اچھا نشاد بھائی, جمال بھائی اور میجر قمر عباس بھائی, ہم کل کا جو ہمارا کامیاب پروگرام ہوا ہے جس میں لوگ آئے نکل کے الیکٹرک کے حوالے سے, ایک چھوٹا سا پیکج ہے. آپ لوگ اب جب نہیں آئے تھے وہ میں نے چلایا تھا, میں ایک دفعہ وہ پیکج چلاتا ہوں, اس کے بعد جمال بھائی کی کچھ بات رہ گئی ہے وہ پوری کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم فلور دیں گے نشاد ضیاء قادری بھائی کو, پھر اس کے بعد میجر قمر عباس بھائی کو فلور دیں گے, تاکہ آپ لوگ جو کراچی کے حوالے سے مسائل پر جو آپ کی نظر ہے, جو آپ نے گراؤنڈ پر اتر کے کام کیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہوئے آپ موجودہ حالات میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا کنکلوڈ کرتے ہیں, اور کراچی کے عوام کے لیے آئندہ کے لیے کیا آپ کے پاس خوشخبری ہے. تو ایک چھوٹا سا پیکج میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں, آپ لوگ دیکھیں, پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. جمال بھائی سے 1 منٹ کی گفتگو ہے رہ گئی, ان کی پوری کرتے ہیں, پھر اس کے بعد میں مائک دوں گا نشاد محمد ضیاء قادری بھائی کو, پھر میجر ریٹائرڈ قمر عباس رضوی بھائی کو. یہ 1 منٹ کے لیے دیکھ لیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. نے کراچی اور نوجوانان کراچی یہ ٹھان لے کہ ہم متحد ہیں, ہم منظم ہیں, ہم متحرک ہیں, تو خدا کی قسم جو تقسیم کا تاثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. جو یہ تاثر ہے کہ ہم لاوارث ہیں, یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, اور انشاءاللہ یہ استحصالی طبقہ, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی, یہ کہ الیکٹرک, یہ اقتصادی رابطہ کونسل, وفاقی حکومت, صوبائی وڈیرے, 2 منٹ کی مار ہے خدا کی قسم. جی جمال بھائی, آپ نے دیکھا فاروق بھائی نے کہا کہ یہ 2 منٹ کی مار ہے, اور کل کا پروگرام آپ نے دیکھا, اور ہم جو سب یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت, ہم یہ شہری وڈیروں کو ہی سبق سکھانے کے لیے اور ان سے کے واپس لینے کے لیے بیٹھے ہیں. تو میں چاہوں گا جمال بھائی آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے, پھر اس کے بعد نشاد ضیاء قادری بھائی کو فلور دیتے ہیں. پلیز جمال بھائی. شاہد بھائی میں آپ کو بتاؤں, بڑے نشیب و فراز دیکھے, بہت برا وقت بھی آیا, مگر ہماری سوچ یہ تھی کہ یار جینا مرنا ایم کے ساتھ, اتنے نقصانات اتنے فائدے ہوئے, مگر ہم نے ہمیشہ سسٹم کے ساتھ کیا, آئین اور قانون کے بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا, کوشش کی کہ کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے. میں اس کی تائید اپنے دل سے کرتا ہوں کہ میں نے غلط کام کی طرف توجہ نہیں دی. دوسری چیز شاہد بھائی بتاؤں, 2018 کا الیکشن جب فاروق بھائی پی آئی بی سے الگ ہو گئے تھے اور دوبارہ چاند رات کو چلے گئے تھے, تو ہمیں بھی اس الیکشن کا حصہ بنے ہم, اور مجھے ٹکٹ دیا گیا عامر چشتی کے ساتھ MNA کے, اور ایک صاحب اور تھے APMSO کے. میں آپ کو بتاؤں, میری والدہ انہی دوران میں, الیکشن کے دوران میں گر گئیں گھر میں, باتھ روم میں صبح 5 بجے, ان کے سر میں چوٹی آئی اور ان کا مطلب کہ بیک سائڈ یا ہپ سائڈ پہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی, اور یقین مانے میں ان کو دوسرے دن ہاسپٹل لے کے گیا, اسی 15 دن کے اندر ساری چیزیں ان کو ضیاء الدین میں ایڈمٹ کرایا, اور الیکشن کمپین میں نے ذرا سا بھی نہیں چھوڑا. اس میں رات کو ہاسپٹل بھی جاتا تھا, رات کو رکتا بھی تھا, صبح آتا تھا, 2 گھنٹے سوتا تھا, پھر الیکشن کمپین میں لگ جاتا تھا. مگر بتانے کا صرف یہاں پہ مقصد ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو بہادر آباد والوں نے, جو ہم ایک ہی ہو گئے تھے اس وقت, ان کا آفس تھا ساجد قریشی بھائی کے گھر نارتھ سعد آباد ضیاء الدین ہاسپٹل کے سامنے, جو سینٹر سے مانیٹر کر رہے تھے.
वहां पे यकीन माने मेरी वालदा वहां ज़ियाउद्दीन में 12-13 दिन एडमिट थी, एक शख्स राब्ता कमेटी का एक शख्स मेरी वालदा को देखने, जबकि 3 मिनट का फासला था, नहीं गया। यहां तक कि मैंने इलेक्शन से एक दिन पहले मेरी वालदा को रिलीज कराया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। 6 लाख की वहां पेमेंट करनी थी और मेरी नौकरी खत्म हो चुकी थी। कुछ पैसे थे, मैंने कहा यार जिसमें बच्चे की तालीम ओलीम चल रही है, जब देखेंगे रोजगार मिलेगा तो रोजगार की तरफ तवज्जो देंगे। मगर कहने का मकसद यह है कि एक रात जिस दिन सुबह इलेक्शन होने थे, चांद रात को मुझे राब्ता कमेटी फोन करी, जमाल भाई 2 लाख रुपए आप सुबह के खाने के दे दें सेक्टर को। मैंने उन साहब को बोला, मैं नाम लेना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, मैंने इन साहब को बोला भाई मेरे पास 6 लाख रुपए नहीं थे, मैंने किसी से मांग के वालदा को रिलीज करा के ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से घर लाया हूं। मगर कहने लगे यार वो चीज अपनी जगह, आपको 2 लाख हर हालत में देने हैं। यकीन माने शाहिद भाई, मैंने आज तक किसी को ये बात नहीं की। मेरे घर पे जिस दिन सुबह इलेक्शन होना था, सुबह 3 बजे सेक्टर मेंबर आया और 2 लाख रुपए लेके ही गया। ये कितना मुश्किल मरहला था मेरे लिए। मगर आपको बताऊं, मगर आज मैं इस सतह पे बैठा हूं, मैं पार्टी छोड़ दूंगा, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मगर एमक्यूएम से दगाबाजी नहीं करूंगा। जीना मरना पहचान मेरी इस झंडे, इस पतंग से। इंशाअल्लाह मरते दम तक मेरी अपनी कोशिश होगी इस पार्टी, इस झंडे से मुखलिस रहूं और ईमानदारी से लोगों के काम आ सकूं। बेशक, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है जमाल भाई आपकी, माशाअल्लाह। और ये शहरी वडेरों का ये जो किरदार रहा है, मैं तो खुद डिप्टी कन्वीनर हूँ और स्टिल आईनी तौर पर मैं हूँ। मैंने देखा है हमने जो आलम बगावत बुलंद किया है वो यही किया है कि एक हमें अच्छी और साफ सुथरी एमक्यूएम चाहिए और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द ही वापस ले लेंगे। अब मैं अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ूंगा अपने दूसरे जो हमारे एमपीए साहब है निशात जिया कादरी भाई, जिनका डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से ताल्लुक रहा, और ये अब आपको बताएंगे कि जो मौजूदा सूरत में कराची की जो लावारिस हो गया है, क्या कराची के वारिस हैं या वाकई कराची लावारिस हो गया है। तो मैं निशात जिया कादरी भाई से कहूंगा कि फ्लोर उनको दूं और वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। जी निशात भाई। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि कराची की ओनरशिप के हवाले से एक डिस्कशन रखी। जो नुमाइंदे हैं एक्स एमपीए रह चुके हैं, उनके साथ मिल के कराची के मसाइल के हल के लिए हमें जो है किस तरह काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ मीडिया इस वक्त ज़ाहिर है कि हुकूमत से चिपटे हुए लोगों को कवरेज देता है या जिनसे उनके मफादात होते हैं उनको कवरेज देता है, लेकिन तंजीम बहाली कमेटी के पास कोई ऐसे इख्तियारात, कोई ऐसा जो है पावर नहीं जिसकी वजह से मीडिया उनकी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाए। तो मैं आपको इस बात को खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया, लोगों तक व्यूज़ पहुँचाए और एमकेएम ये जो पॉलिसीज़ रही हैं, यकीनन आपकी भी बड़ी नज़र रही, आपने भी बड़ी खिदमत पेश की एमकेएम के हवाले से, डिप्टी कन्वीनर की हैसियत से, मुख्तलिफ पार्टी के ओहदों के हवाले से आपने जिस तरह आवाम की खिदमत की, आपका भी वही मोटिव था। जाहिर है कि पार्टी का एक ही मोटिव था कि जो अवामी नुमाइंदे थे, जो तंजीमी अहदेदार थे, जिन्होंने पॉलिसियाँ बैठ कर बनाई और उस पर इम्प्लीमेंट कराया कि लोगों को रिलीफ मिले, लोगों के मसाइल का हल हो। और यही वजह है कि कल जो प्रेस क्लब पर कराची के हवाले से, कराची की ओनरशिप के हवाले से फारूक भाई ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया जिसमें तमाम साथियों ने भरपूर शिरकत की, मेहनत की और उस प्रोग्राम को यकीनन जो है बहुत कामयाब बनाया। बावजूद इसके कि फारूक सत्तार भाई के पास कोई इख्तियारात नहीं, लेकिन उनकी मुखलिसी देखते हुए, उनकी सिंसेरिटी देखते हुए, उनकी सियासी बसीरत देखते हुए लोग जो है उनके गिर्द जमा है और वो ये समझते हैं कि एमकेएम को अगर कोई एक सही डायरेक्शन पर ले जा सकता है तो वो फारूक सत्तार भाई है। लेकिन जिस तरह आपने इस पॉइंट को हमेशा हाईलाइट किया कि धोखाधड़ी से और फ्रॉड के ज़रिए फारूक सत्तार भाई को पार्टी से अलग किया गया, पार्टी से बेदखल किया गया और पार्टी पर कब्जा करके आज कब्जा गिर ने कराची की जो सूरत हाल है उसको
अत्तर से बदतरीन बना दिया है। ये इख्तियारात का रोना रोके और इक़्तिदार से चिमटे रहना, और जिस तरह के जो मसाइल कराची के हैं इस वक्त के इलेक्ट्रिक की अगर आप बात करें तो के इलेक्ट्रिक एक ऐसा बेलगाम इदारा बन चुका है जिससे ना तो कोई फेडरल गवर्नमेंट, ना ही सूबाई गवर्नमेंट, ना ही सेनेट, ना कोई इदारा जवाब तलब कर सकता है। उन्होंने हमेशा, हमने भी, मैं आप एक बात की तस्वीर कर दूं कि मैं 3 बार ये रहा 2005 से लेकर 2018 तक, तो हमने भी के व्यक्ति के साथ बहुत सी मीटिंग्स को हेड किया उनके ऑफिशियल के साथ और इन मसाइल को हल करने की कोशिश की। बावजूद इसके कि अवामी प्रेशर के बावजूद, अवामी मुखालफत के बावजूद हमने केई का साथ ABC का मसला हो, तार चेंज करने का मसला हो, नए मीटर इंस्टॉल करने का मसला हो, लोगों की मुखालफत लेते हुए के मसाइल को हमने अवाम से भरपूर तरीके से खड़े होकर हल कराया और अपने खिलाफ लोगों में गम गुस्सा भी जो है पाया गया कि ये हम PAC के जो नुमाइंदे बने हुए, लेकिन बस किस्मती से के इलेक्ट्रिक ने कभी अपना किरदार अदा नहीं किया। आज भी अगर आप बिलों को उठाकर देखें तो उसमें एक तो के इलेक्ट्रिक के चार्जेस हैं बिल की मद में, दूसरा के इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्जेस है, फिर जनरल सेल टैक्स, और फिर धोखाधड़ी के ज़रिए लोगों को एक पीक टाइम और एक ऑफ पीक टाइम के जो है रेट अलग दिए जाते हैं। और पीक टाइम कौन सा रखा गया है कि जिस वक्त लोगों के घरों में अशद ज़रूरत होती है लाइट की मगरिब के बाद, तो वो पीक टाइम में दे दिया गया, उसका 18-19 रुपये यूनिट चार्ज किया जाता है। ऑफ पीक टाइम का यूनिट चार्जेस 10 रुपये से 11 रुपये तक है। तो इसी तरह फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, ये तमाम टैक्सेस लोगों पे बेजा लगाकर और फिर लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला किया जा रहा है कि जिन इलाकों में एग्जेम्प्ट है लोड शेडिंग, वहाँ पर इस वक्त कल तक जो है 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, जबकि इस वक्त माशी तौर पर अगर आप देखें तो तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं, तमाम बड़ी मार्केट्स बंद हैं, शॉपिंग मॉल बंद हैं। तो इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए लोगों के ऊपर ये लोड शेडिंग का भी अजाब और फिर बिजली महंगी करने का भी एक सिलसिला शुरू कर दिया गया, 3 रुपये यूनिट मज़ीद बढ़ा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की मिली भगत है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, कि सैकड़ों इदारे मिलकर एक इदारे को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये कौन सा ऐसा इदारा है? तो फिर इस पे सवालिया निशान है कि हुकूमत का गठजोड़ है इनके साथ, और ये इसी तरह की जो है लॉलीपॉप देते हैं और मीटिंगें करते हैं कि ऑफिशियल गवर्नर हाउस में के इलेक्ट्रिक को बुला लेते हैं, कभी वज़ीर आला हाउस में, लेकिन उसका कभी कोई हल नहीं निकला, और जिसकी वजह से लोगों को अब जो है वाटर शॉर्टेज का भी सामना है। यकीनन जिस वक्त सप्लाई होती है उस वक्त या तो पंपिंग स्टेशन की लाइट नहीं होती, या फिर जिस इलाके में सप्लाई है उस इलाके की लाइट नहीं होती। तो गवर्नमेंट इस वक्त जो है 13 बरस हो गए, सिंध गवर्नमेंट ने एक MGD पानी कराची को अभी तक नहीं फराहम किया इजाफी तौर पे। K3 जो कंप्लीट हुआ था उसका भी 65 MGD पानी अभी तक ला नहीं सकी, इतनी नाअहल हुकूमत है। K4 की तो आप बात ही छोड़ दें, वो तो सिर्फ जो है कागज़ों में, और कब बनेगा किसी को नहीं पता। उस पर हर साल खैराती तौर पर 1 अरब 2 अरब रुपए रख दिए जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि 32 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आज जो है 50 अरब से ज़्यादा पर उसकी लागत पहुँच चुकी है। अगर इसी तरह इसकी रफ्तार रही तो मैं समझता हूँ कि ये जो है 90-80 अरब रुपए पे पहुंच जाएगा और कराची में पानी नहीं पहुंचेगा। तो शाहिद भाई, ये गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, ये लोगों के मसाइल हल करना नहीं चाहते। दूसरी तरफ आप देखें इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, हमें वबाई तौर पर हम कोरोना वायरस का शिकार हैं। दुनिया में जिस तरह से मईशत इस कोरोना वायरस की वजह से बैठी है, तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अगर इधर इस लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है, लोगों को हॉस्पिटलों में कोई सहूलत नहीं है, अपनी नाकारदगी, अपनी नाकारा जो है परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों के रोज़गार को बंद कराने पे सारा फोकस है, ना कि ये कि लोगों को इस बीमारी से बचाया जाए।
بلکہ تمام فوکس اس بات پر ہے کہ کاروبار بند کیا جائے. اتنی پابندی سے کاروبار بند کیا جاتا ہے, ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ گورنمنٹ نے ان کی کیا مدد کی؟ صوبائی گورنمنٹ نے ان کی کیا مدد کی جن لوگوں کا کاروبار آپ نے 4 مہینے سے بند کیا ہوا ہے؟ چاہے وہ شادی ہال ہوں, چاہے وہ اسکول ہوں, چاہے وہ ہوٹلز ہوں, جس میں لاکھوں لوگ ڈیلی کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. انہوں نے کس طرح کبھی داد رسی کی؟ آج تک ان کو کوئی امداد نہیں ملی. تو ان کا گزارا کس طرح ہوگا؟ اگر آپ لوگوں کو بیماری سے بچانے پر فوکس کریں, ہاسپٹلوں پہ توجہ دیں, ہاسپٹلوں میں جو مریض آ رہے ہیں ان پر توجہ دیں. تو ہائی کورٹ پہ, سپریم کورٹ نے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے ایک مریض پہ 25 لاکھ روپے خرچ کیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سے مریض پر کرونا وائرس کے جس کو صرف پیناڈول دی جاتی ہے اور جو ہے اس کے علاوہ ان کو تھوڑا سا کھانا دیا جاتا ہے, اس پر 25 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کر دیے. یہ سب ملی بھگت ہے ملک کو لوٹنا, اس صوبے کو لوٹنا. اور جس طرح کراچی جو ہے ٹیکس دیتا ہے, سمجھتا ہوں کہ ہر سال جو ہے 10 سے 12 ارب روپے کی خیرات میں نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہے, نہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس لائے عمل ہے, نہ کوئی ان کے پاس اسکیم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبائی حکومت نے جس طرح اس صوبے کا بیڑا غرق کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے قسم پرسی کا شکار ہیں. اور لوگ اس وقت جو ہے وہ یقیناً جو ہے ایم کیو ایم بحالی تنظیمی کمیٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فاروق ستار بھائی کوئی لائے عمل اٹھائیں اور اس بحران سے کراچی کے لوگوں کو نکالیں. جس طرح کراچی کی خدمت فاروق ستار بھائی نے کی ہے, چاہے وہ میئر کی حیثیت سے ہوں, چاہے ایم این اے, چاہے ایم پی اے کی حیثیت سے ہوں, یا کسی حیثیت میں نہ بھی ہوں, تو وہ آج بھی جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں, ہر کسی کے دکھ درد میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہی اونرشپ چاہیے, لیڈرشپ میں یہی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو, چاہے اس کے پاس اختیارات ہوں یا نہ ہوں. لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا میٹر کرتا ہے کہ ان کے دکھ درد میں, ان کی تکلیف میں آپ ان کے ساتھ, کم از کم آپ ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ مل کر جو ہے عوام کے ساتھ مل کر ان کی آواز ان اداروں تک اور ان ایوانوں تک تو پہنچا سکتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم بحالی کمیٹی اس وقت بہت اچھے انداز میں اس کام کو کر رہی ہے. دوسری طرف ایم کیو ایم پاکستان کی بات کریں تو وہ حکومت میں 2 وزارتوں کے لیے اور چند مفادات کے لیے آج بھی وہ ان پالیسیوں پر جو عوام دشمن پالیسی ہیں اس پر جو ہے وہ عمل درآمد پی ٹی آئی کے ذریعے کرا رہے. نہ صرف یہ کہ اس شہر کو ان کے حوالے کر دیا, بلکہ اس شہر میں جو ہمارا مینڈیٹ تھا اس کو بھی ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے اس عمل سے نقصان پہنچایا. اور اس وقت لوگ بدظن ہیں, اور اس وقت لوگ جو ہے صرف اور صرف فاروق ستار بھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈائریکشن ہماری اچھی ہے, ہماری کوششیں, ہماری نیت اچھی ہے, تو انشاءاللہ ہمارے پاس تجربے کار لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس شہر کی خدمت کی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس شہر کے مسائل کیا ہیں, ان کو کس طرح حل کرنا ہے. میں نے واٹر بورڈ میں 3 سے 3.5 سال جو ہے ایکس چیئرمین کی حیثیت سے بھی کام کیا, تو مجھے پتہ ہے کہ واٹر کرائسس کس طرح حل ہوگا اور اس میں کس طرح ہمیں انیشیٹو لینے. لیکن بدقسمتی سے اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے, اس طرف کوئی اس قسم کا پلان نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے. جی نشاد بھائی, بہت زبردست, آپ نے بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا, اور آپ چونکہ ورکنگ کرتے رہے, آپ گراؤنڈ پہ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں قمر رضوی بھائی کو دعوت دوں کہ وہ فلور لیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں, ایک ساتھی ہیں انجینئر محمد فیضان بھائی, انہوں نے ابھی ایک میسیج کیا ہے اور بہت ہی انہوں نے افسردہ کر دیا ہے ذکر کر کے کہ ہمارا ایک درخشاں ستارہ, ایک روشن ستارہ جسے معدوم کر دیا گیا, علی رضا عابدی بھائی, جو ہمارے ایک ایکس ایم این اے بھی تھے, انہوں نے کراچی کی بڑی خدمت بھی کی. ان کو ظالموں نے ان کے گھر کے دروازے پر جس طرح شہید کیا اور آج تک ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے. ہم آج بھی حکومت سے اور اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ علی رضا عابدی بھائی کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی سازش کو بے نقاب کیا جائے. آج چونکہ علی رضا عابدی بھائی کی برتھ ڈے ہے, انتہائی افسوس اور دکھ کے ماحول میں ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ
علی رضا عابدی بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. ان کے گھر والوں کو اس خوشی کے موقع پہ جو برتھ ڈے منائی جاتی ہے غمزدہ کر دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور استقامت دے, ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور علی رضا عابدی بھائی کو جنت کروٹ نصیب فرمائے. علی رضا عابدی بھائی, we miss you, we all miss you. ہم آپ کو نہیں بھول سکتے بھائی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. فیضان بھائی بہت شکریہ, انجینئر فیضان بھائی, آپ نے جو ہے یہ توجہ دلائی. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. اچھا, اب میں گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں ہم, اور اب ہمارے ساتھ جو ایم پی اے صاحب کا قمر عباس رضوی بھائی موجود ہے, اور وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایک حلقہ مجھے یاد نہیں ہے ابھی. قمر بھائی خود اپنا پورا تعارف کرائیے گا قمر بھائی کہ کون سا حلقہ تھا, اب کون سا حلقہ ہے, وہ پہلے کون سا حلقہ تھا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے ہم کون سی ایریے کے سے بات کر رہے ہیں. تو اوور ٹو یو قمر عباس بھائی, پلیز اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے. ہیلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی, تھوڑا آپ مائک آن کیجیے گا قمر بھائی. جی آپ صحیح ہے, آپ بات کریں. آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ کلیئر ہے جی, پلیز بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میجر ریٹائرڈ قمر عباس رضوی ہے, اور میں پی ایس 117 کالونی جہانگیر روڈ حلقہ تھا میرا. اور اب یہ حلقہ جو ہے دوبارہ سے جب اس کی حلقہ بندی ہوئی تو یہ 106 ہو گیا. 2016 میں جب بائی الیکشن ہوئے تھے, جب ڈاکٹر صغیر نے متحدہ قومی موومنٹ چھوڑی تھی, تو مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد مجھے یہاں سے مجھے الیکشن لڑنے کا موقع ملا. اور جب میں نے الیکشن لڑا تو جو الیکشن کا جو ٹکٹ مجھے ملا اس میں سب سے بڑا کریڈینشلز میرے چھوٹے بھائی شہید سید محمد یاور عباس رضوی, جو پی آئی بی کالونی میں رہائش پذیر تھے, گورنمنٹ کے ملازم تھے, اور پارٹی کے انتہائی مخلص ساتھی تھے. ان کو ایبڈکٹ کر کے ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی, اور اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیا گیا تھا. تو وہ مطلب مجھے جو ٹکٹ دیا گیا اس میں سب سے بڑا کریڈینشل یہ تھا. اس کے علاوہ جو میرا اپنا جو میرے کریڈٹس کے اوپر میری ایجوکیشن, میرا ایکسپیرینس اور باقی جو چیزیں تھیں, اور میری فیملی جو ہمیشہ ایم کیو ایم جب سے وجود میں آئی اس کے لیے ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتی رہی. 2016 جو 16 جون کو میں نے اسمبلی کا اوتھ لیا تھا, 16 جون 2016 کو, اور میرے ساتھ جو میرے ایک سائڈ پہ نشاط ضیاء بھائی بیٹھتے تھے, میرے ساتھ میں جمال بھائی ہوتے تھے, اور اس طرح جو دوسرے ساتھی تھے, انہوں نے مجھے, کیونکہ میں بالکل پالیٹکس میں ایک حوالے سے میں نیا تھا, تو مجھے وہ تمام وہ چیزوں کا میں اس طرح واقف نہیں تھا, لیکن الحمدللہ ساتھیوں کی سپورٹ سے. اس کے علاوہ پھر میں نے خود محنت کی, اور یہ بات ریکارڈ کے اوپر ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب میں نے اسمبلی کے فلور پہ جب سیشن ہوا ہو تو اپنے شہید ساتھیوں کی بات نہیں کی ہو, یا اپنے حلقے کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات نہیں کی ہو. اور نیچرلی جس طرح ہمارے دوسرے ساتھی تھے, بہت وہ پرانے پارلیمنٹیرین تھے, اسمبلی میں رہے, ان کو, لیکن جو 2 سال کے عرصے میں جو میری انڈرسٹینڈنگ یا جو میری ایک شناخت بحیثیت متحدہ قومی موومنٹ کے ایم پی کے طور پہ بنی, تو مجھے سب لوگ چیف منسٹر سے لے کے ہر آدمی اسمبلی کا ایک جو پیون تک وہ جانتا تھا, اس لیے کہ میں نے ایک تو اپنا جو میرا پروفائل تھا بالکل ایک عوامی پروفائل تھا, جو کیا کہتے ہیں متحدہ میں ایک سینئر یا ایک ایم پی اے یا ایک ایم این اے سینیٹر یا ایک جو سینئر ساتھی کے لیے جو ایک کرائٹیرین سیٹ کیا گیا تھا, میں نے ہمیشہ اس کو فالو کیا. اس کے علاوہ جو میری ٹریننگ تھی, میری گرومنگ تھی, میں نے اس کو بھی دیکھا. ہمیشہ میری کوشش رہی کہ میں لوگوں کے ساتھ بہت ہی سافٹ رہوں, میں بہت ہی کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آؤں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اسمبلی کا ٹینیور ہے یا ایم پی اے بننا, ایم ایل اے بننا, یہ ساری عارضی چیزیں ہیں. جو چیزیں آپ کے ساتھ کیری کرتی ہیں وہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے. اور الحمدللہ وہ زمانہ گزرے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے, لیکن اب جو لوگ جو مجھے ملتے ہیں وہ مجھے اسی پیار اور محبت سے ملتے ہیں جو جس طرح
کیا کہتے ہیں میں پہلے جب MPA تھا یا اس سے پہلے جو جب میں وردی پہنتا تھا فوج میں تھا تو وہ جو تھی تو مجھے میرے لیے کیا کہتے ہیں یہ بڑا میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں نے ہمیشہ سے میں نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا کہ جو رزق حلال ہے آپ جو خون میں حلال رزق شامل ہے وہ آپ کو توانائی بھی دیتا ہے اور وہ آپ کو وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں اسٹرانگ پاورفل کرتا ہے. تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے ہمیں کبھی بھی کہ ایک پیسے کی کیا کہتے ہیں بیمانی نہیں کرنی, نہ صرف بیمانی نہیں کرنی بلکہ میں نے اس بیمانی کو روکنا بھی ہے. اور شاید یہ باتیں جو جن لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے ان کو پتہ بھی ہے. اور غالباً میں ساتھ میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ میں شاید پاکستان کا وہ واحد MPA تھا جس نے نیب کے اندر یہ رائٹنگ میں کمپلین کی کہ میرے حلقے میں جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کے پیسے آتے ہیں اس کے اندر بےمانی ہو رہی ہے اور ان پیسوں کو کیا کہتے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور وہ کیس باقاعدہ نیب میں گیا اور اس کے اوپر انکوائری ہوئی اور ہو رہی ہے, میرے خیال میں کیس فائل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور وہی اور اس بات کا جو چرچا یا اس بات کی مزید بات چیت جو اس وقت جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان کے بہت ایک مشہور منسٹر ہے انہوں نے بھی اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کی اس حوالے سے اس کو ریفرنس دیا کہ سندھ کا ایک MPA ہے جس نے یہ کیا کہتے ہیں انیشیٹو لیا. بہرحال یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں میں نے اپنے گھر سے سیکھی, میں نے اپنے والدین سے سیکھی اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی میں نے جو کیا کہتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ میں آنے کے بعد جو اچھے لوگ تھے ان کو میں نے بتایا. اچھا, ساتھ میں ایک چیز اور بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب غالباً میں نے اوتھ لیا اس کے بعد ایک خورشید بیگم ہال میں ایک پروگرام تھا جس میں سارے MNA MPA سینیٹرز وغیرہ جتنے بھی آن بورڈ کو بلایا گیا تھا اور رمضان کے دن تھے اور اس میں لندن سے بات ہو رہی تھی اور وہ سارے وہ مسئلے مسائل ڈسپلن کرپشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور غالباً روزہ کھلنے میں چند منٹ رہ گئے تھے. تو جب وہ بات چیت وہاں سے ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا کسی نے کوئی سوال کرنا ہے, تو پہلے خواجہ اظہار بھائی نے کوئی بات کی, پھر میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے گورنر نوید بھائی نے کہا نہیں آپ بیٹھ جائیں آپ بات نہیں کریں گے, لیکن اس پہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے کہا نہیں ان کو بات کر دیں. اور میں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا کہ میرا حلقہ جو PS 117 ہے جو جس میں میکسیمم گورنمنٹ کے کوارٹرز ہیں وہاں پر جتنی بھی بیمانی کرپشن ہو رہی ہے اس میں ہمارے اپنے ساتھی ہمارے اپنے لوگ انوالو ہیں اور اس چیز کو سرٹیفائی کیا وہاں سے جو لندن میں جو لوگ وہاں پر جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا خبر بھائی آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں. اور وہ اس چیز کو میں نے ہمیشہ روکنے کی کوشش کی. اور پھر ایٹ دی سیم ٹائم جس طرح نشاد بھائی تھے یا 5-6 ہم آخر میں اسمبلی میں یہ صورتحال ہو گئی تھی, چند ہی چہرے نظر آتے تھے یا جو حلقے میں جو ہونا یا پوری کراچی کے معاملات کو دیکھنا, تو اس میں یا میرے ساتھ لائن زیرے کہ میرے سینئر ساتھی اور MPA فیصل رفیق بھائی تھے وہ ہم ساتھ ہوتے تھے. جیل کے معاملات ہے یا کوئی ہنگامہ ہے یا کوئی اور ڈیڈ باڈی کو کلیکٹ کرنا ہے یا اسپتال جانا ہے تو میکسیمم وہ سارے کام ہم کرتے تھے اور ہم خوشی سے کام کرتے تھے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری تھی. ہم اپنے لوگ جو ہمارے لوگ تھے جو تکلیف میں تھے جو جیلوں میں تھے جن کو مار کے پھینک دیا جاتا تھا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی تھی تو ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. ٹھیک ہے, اور آج بھی کیا کہتے ہیں یہ سارے معاملات جس طرح بھی جمال بھائی نے کل کے حوالے سے تذکرہ کیا, ایک ساتھی جو 11 سال سے جیل میں ہیں ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ کہیں حالانکہ وہ ان کا جو ابھی اس وقت جو بہادر آباد کے ساتھ اٹیچ ہے لیکن وہ یہاں پر آئے PIB کالونی میں بھی وہاں پر موجود تھا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فوراً SP جیل سے بات کی, DIG جیل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور انشور کیا کہ ان ساتھی کو اپنے جو جیل میں ہے اپنے مرحوم والد کا جنازہ دیکھ لے اور جیل کے دروازے پہ ان کی ڈیڈ باڈی لے کے جائے گی اور وہاں پر انہوں نے اس کو جنازہ دیکھا. مطلب یہ سارے جو چیزیں جو آپ اس کو کہنے کہ وہ سماجی چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہمیں جس کام کے لیے مشہور تھی کہ اپنے سروں کو اپنے نہیں چھوڑ دی, تو وہ چیز ہم جو اس وقت ORC جو ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی سربراہی میں کام کر رہی ہے اور آرگنائزیشن ریسرچ کمیٹی یعنی تنظیم بہادی MQM جو ہے اور جس کی میں اس کے جو بات کرنے کے فاروق بھائی کے جو رائٹ ہینڈ ہے جو روئے روا ہے, ایک سائڈ پہ شاہد پاشا بھائی ہیں, کاشم انجینئر بھائی ہیں, جمال بھائی ہیں اور باقی نشاد بھائی اور جتنے لوگ جو ساتھ کھڑے میں اس تکلیف کے حالت میں جب کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو ہاتھ کرنے میں آپ کو ہاتھ پیر باندھ کے سمندر میں پھینک دیا گیا کہ آپ اس
سخت وقت میں آپ تیرے بھی اور ساتھ میں جو ڈوب رہے ہیں ان کو بھی بچائیں. اور الحمدللہ جو ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی ان کی کیپیسٹی ہے, جتنی بھی ان کی بساط ہے, اس سے زیادہ بڑھ کے وہ کام کر رہے ہیں. ہمیں اس کو دیکھ کے بڑا حوصلہ ملتا ہے. کل شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم کل کراچی پریس کلب کے اوپر ہم نے وہاں پر جو احتجاج کیا, ڈاکٹر صاحب وہاں رہے, اس میں آج کے زمانے میں جب کرونا ہے لوگ خوف زدہ ہیں, گرمی کراچی میں شدید ہے, باقی لوگ اس طرح گرے ہوئے ہیں, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, لیکن وہاں ہزاروں کے حساب سے لوگ پہنچے. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اس وقت جو امپاور ہیں, جو اسمبلی میں جن کے پاس اسمبلی کی ممبرشپ ہے, جو نیشنل اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, سینیٹ میں, ان کا بھی اسمبلی کے بعد انہوں نے احتجاج کے لیے کیمپ لگایا تھا, اور وہاں 10 سے 20. اس کا مطلب آپ جو یہ انڈیکیٹرز ہیں نا, آپ دیکھیں کیا بتا رہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ نہیں جنہوں نے جھوٹ بول کے, غداری کر کے, چوری کر کے ایم کیو ایم چھیننے کی کوشش کی ہے. لیکن انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کے حقداروں کو واپس ملے گی, اور وہ جو ہے صحیح معنوں میں 84 کی 86 کی ایم کیو ایم بن کے شہر کے, اس صوبے کے, اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرے گی. یہ آئی ایم سوری کہ میں تھوڑا سا میں بات کرتے ہوئے, میری ویکنیس ہے کہ میں بات ہی ہو جاتا ہوں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں, میں جب روزانہ میرا اپنے حلقے میں جانا ہوتا ہے, پی آئی بی کالونی میں روزانہ جاتا ہوں, پھرتا ہوں, لوگ جس تکلیف کی حالت میں رہ رہے ہیں وہاں پر. ابھی جو آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این اے ہیں, یا ایم کیو ایم کے ایم پی ایم این اے ہیں, ان کو ابھی بجٹ کی فنڈ کی ایلوکیشن ہو رہی ہے, جھوٹی وہ ونچنگ ہو رہی ہے ناروں کی, وہاں پر جو صرف جلا ہوا تیل ڈالا جا رہا ہے, وہ ایک پیسہ جو پبلک منی ہے قیمتی ہے, لیکن وہ ساری کرپشن کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, فاروق بھائی سے کیا ناراضگی تھی, وہ یہ کہتے تھے 8 ارب روپے جو ملے ہیں آپ کو, اس کو آڈٹ کرا لو بھائی, کہاں چلے گئے. تو کیوں آپ, جو آدمی اگر کلیئر ہو تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی, اس کو اس پہ آڈٹ کے اوپر جانا چاہیے تھا, آڈٹ کرانا چاہیے تھا. جو کیا کہتے ہیں وہاں وسیم بھائی جو میئر کراچی ہے, اور بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اس گلی, اس شہر کی کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر کچرے کے ڈھیر نہیں ہو, جہاں سیوریج کا پانی نہیں بہ رہا ہو, لوگ پینے کے پانی کو ترس گئے ہیں. اور اس کے مقابلے میں پھر ساتھ میں آپ کو اس طرف بھی توجہ دلانا چلوں کہ وہ جو ہے کراچی شہر میں 7 جو ایک ہائیڈرینٹ ہے, اس کے علاوہ بے شمار جو جہاں سے پانی چوری ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, واٹر بورڈ کی لائنوں سے, جو واٹر بورڈ کے عملے سے, سندھ گورنمنٹ کے عملے سے کس کے ساتھ مل کے ہو رہا ہے, جو وزیر بلدیات کی سربراہی میں ہو رہا ہے, جو وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ہو رہا ہے, جس میں کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں, اور اس میں باقی اور بہت سے لوگ جو اس کام میں شامل ہیں. تو وہ ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے؟ اس کے مقابلے میں نہ اورنگی میں پانی ہے, نہ کورنگی میں پانی ہے, نہ شاہ فیصل میں پانی ہے, نہ لیاقت آباد میں پانی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ یہ سارے ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں اپنے کام بھول گئے ہیں, اور وہ صرف چوری چکاری میں لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ صرف ان کو اپنے پیسے بنانے ہیں, ان کو اپنے لیے پیسے چاہیے, ان کے بال بچے, ان کے جو اثاثے ہیں, ان کے تمام چیزیں ہیں, کوئی کسی کے دبئی میں ہے, کسی کے انگلینڈ میں ہے, کسی کے امریکہ میں ہے, نہ ان کی فیملی یہاں پر ہے. یہاں تو وہ صرف وہ کیا کہتے ہیں, آپ اس کو کہیے کہ صرف یہاں پر اپنی وہ ایک ماسٹر کی طرح ہے, یہاں پر اس لوگوں کو غلام بنانے کے لیے آئے ہوئے, غلام بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ ہم سب کو بیٹھ کے جتنے جو جس حیثیت میں بھی ہے, جس کیپیسٹی میں ہے, اس کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں جی ساتھیوں, میرے خیال میں قمر عباس بھائی کا لنک ہم ڈاؤن ہو گیا ہے. قمر بھائی کی ویڈیو اور آڈیو دونوں چلی گئی ہیں. تو میں چاہوں گا یہاں پر تھوڑا سا کے الیکٹرک کے حوالے سے, کل ایک یہ مطالبہ بھی سامنے آیا کہ جو کے الیکٹرک والے ہیں وہ ایک کمپنی کو آپ نے الیکٹرسٹی جنریٹ کرنے کا, اور ایک کمپنی کو آپ نے الیکٹرسٹی بیچنے کا, ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ٹاسک دیا ہوا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ایک کمپنی کی مناپلی ہو گئی نا, ایک کمپنی کی اجارہ داری قائم ہو گئی, تو کیوں دوسری کمپنیوں کو آپ نہیں لاتے اس شہر میں کہ وہ ایک 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. آپ مختلف الیکٹرسٹی کمپنیوں کو لائیں, وہ اپنی آفرز دیں. پوری دنیا میں آپ کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں, اگر اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو کمپنی پروڈکٹ کی جو کھپت ہے, جو پروڈکشن ہے, وہ بڑھاتی ہے.
اور پروفٹ کماتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ فرنیس آئل نہیں ہے. آپ پیسہ کما رہے ہیں, آپ 1000 سمجھ لیں کہ لوگوں کا پیسہ کما رہے ہیں اور آپ پرووائڈ کر رہے ہیں 100 لوگوں کو فیسلٹیز. کیوں کہ 100 لوگوں سے ہی آپ 1000 لوگوں کا پیسہ کما رہے ہیں. تو دیکھیں اس پر میں نے کل بات کی تھی اپنے پروگرام میں اور کافی لوگوں نے اس پر بات کی تھی. تو آپ چونکہ میجر قمر بھائی دوبارہ لائن پر آ گئے اور انشاءاللہ ابھی گفتگو کرتے ہیں دوبارہ. قمر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے انشاءاللہ, میں آپ کو دیتا ہوں مائک. میں ایک چھوٹا سا پیکج 2 منٹ کا پیکج ہے 2.5 منٹ کا میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ براہ راست سندھ گورنمنٹ سے رہے ہیں. اور قمر عباس بھائی نے تو بڑی اچھی بات کی کہ 9-0 پر جب قمر نوید جمیل جیسا وہاں پر توتی بولتا تھا, اس وقت انہوں نے یہ بات بولنے کی کوشش کی ہے کہ ایم پی ایس کا جو فنڈ ہے وہ کھا رہے ہیں اور ہمارے اپنے لوگ کھا رہے ہیں. تو آپ سوچے قمر نوید جمیل یہ بات جب نہیں کہنے دے رہا تھا تو اس کا مطلب ہے چور کی داڑھی میں تنکا. تو یہ قمر نوید جمیل ہو, خواجہ اظہار ہو, فیصل سفاری ہو, یہ لوگوں کا پیسہ اس وقت دھڑکنے سے کھا رہے تھے, کروڑوں نہیں اربوں روپے یہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے کھا رہے تھے. اور یہ کیس نیب میں گیا ہے اور نیب میں انکوائری ہوگی, انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. میں چاہوں گا کہ کے الیکشن کے حوالے سے پورا پیکج آپ لوگ دیکھیں اور بتائیں کہ یہ آپ سندھ گورنمنٹ میں رہے اس زمانے میں جب یہ پروجیکٹ ڈیولپ ہو رہا تھا. اگر آپ لوگوں کی اس میں کوئی معلومات ہیں آپ تینوں ایم پی حضرات کی تو ضرور شیئر کیجیے گا. تو 2 منٹ کا پیکج دیکھیے پھر اس پر آگے بات کرتے ہیں پلیز. हेलो हेलो آپ لوگوں نے دیکھا ساتھیوں, یہ میں نے تھر کول مائنز کے حوالے سے ایک ہم نے وزٹ کیا تھا پارو بھائی کے ساتھ, اور وہاں جا کر ہم نے یہ دیکھا کہ تھر بدلے گا پاکستان.
वहां पर थर कोल प्रोजेक्ट में बिजली बनना शुरू हो गई है। वहां पर जो हमें ब्रीफिंग दी गई उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में तकरीबन 186 पॉइंट समथिंग बिलियन टन कोयला मौजूद है, जिसमें से 175 बिलियन टन कोयला घर में मौजूद है। तो यानी मैक्सिमम पूरे साउथ एशिया और करीब करीब के रीजन का सबसे ज्यादा कोयला मौजूद है। और इतना कोयला मौजूद है कि 200 साल तक मुफ्त बिजली फराहम की जा सकती है इस कोयले से। लेकिन सिंध हुकूमत क्या कर रही है वल्ला आलम। तो आप तीनों हजरात से मैं चाहूंगा कि चूंकि आप सिंध गवर्नमेंट में रहे हैं, आपकी नजर से सिंध असेंबली में उस जमाने में बहस ये हुई होगी, गुजरी होगी, तो मैं बारी बारी इसको रिवर्स में हम चलेंगे ताकि कमर अब्बास भाई अपनी बात पूरी कर लें, फिर निशात जिया कादरी भाई, फिर आखिर में जमाल भाई, फिर एक दो क्वेश्चन है वो हम ले लें क्योंकि 1 घंटे का तकरीबन हमारा प्रोग्राम हो चुका है। तो थर कोल माइंस के हवाले से कमर अब्बास भाई मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आप कुछ रोशनी डालें कि क्या ये बिजली कराची के और पाकिस्तान के और सिंध के अवाम को कभी मुहैया होगी भी या नहीं। प्लीज कमर अब्बास भाई। क्या आपने मुझसे कहा है? जी आप थर कोल माइन के हवाले से बताइएगा, जो थर में कोयला है उससे बिजली तैयार हो रही है, वो हम लोगों को मिलेगी भी या नहीं। शायद भाई देखिए, बेसिकली मतलब टू बी मोर रियलिस्टिक, हम जो आप थर कोल की बात कर रहे हैं और जहाँ से ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था बल्कि है, अगर वहाँ उस पर सही ईमानदारी से काम किया जाए तो यकीनन इतनी बिजली होगी ना सिर्फ वो पाकिस्तान की बल्कि शायद हम इसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकें। लेकिन मसला वही आ जाता है कि करप्शन जो है हमारी, हम क्या कहते हैं, मिन हैसियतुल कौम, वो हमारी जो रग रग में अब बस गई है और उसको एक सरकारी तौर पे पैट्रोनाइज भी किया जा रहा है। लोग जो है, अगर थर कोल वहाँ पर जिस हिसाब से काम चल रहा था, फिर बीच में ब्रेक इंटरवल आया, फिर उसके बाद और सिलसिला शुरू हुआ, डॉक्टर समरवन मुबारक जो है इसको देख रहे थे, उसके बाद मजीद लोग भी जो क्या कहते हैं, जो साइंटिस्ट थे और जो क्या वो एनर्जी सेक्टर के अंदर थे वो आए, वो काम करते रहे। लेकिन उस जो उसका इम्पीटस था, जो उसकी जो एक प्रोग्रेस थी, उस तरीके से उस पर काम नहीं हुआ। यकीनन उसमें कोई शक नहीं है। और मैं क्योंकि मैंने वो इलाका पूरा देखा है, पूरा वहाँ पर मैं रहा हूँ, और स्पेशली ये थर कोल जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उससे पहले जब मैं अपनी आर्मी सर्विस में था, तो वो जो थर डेजर्ट है वहाँ हम लोगों की डिप्लॉयमेंट होती थी। तो वहाँ जो सॉइल है, वो जो लैंड है, जो डेजर्ट है, वहाँ आपको जो बड़े बड़े हम्प जो है वो जो कोयले के नजर आते थे। ठीक है, नजर आना मीन्स के वो जो वहाँ की अर्थ थी वो ब्लैक हो चुकी थी। तो नीचे अंडरग्राउंड जिस हिसाब से वहाँ पर सर्वे हुआ है, वहाँ पर जिस हिसाब से काम हुआ है, तो उस पर यकीनन काम होना चाहिए और जबई से होना चाहिए। और उसको एक प्रॉपर एक अथॉरिटी, एक बोर्ड बना के जो एटोमनस हो और वो सही तरीके से काम करे, तो उस पर कोई शक नहीं। और उसके अलावा भी पाकिस्तान में जो बिजली के हवाले से जो हमें इतनी महंगी बिजली, जो 20 रुपए पर यूनिट इस शहर कराची में जो बिजली मिल रही है, जो इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, और जो छोटे छोटे जो डैम, जो यूं सिंध के अंदर भी इतनी कैपेसिटी है, जब यहाँ पर फ्लड वाटर आता है, पानी को रोक लिया जाए और उसमें छोटे छोटे डैम बना के वहाँ टर्बाइन लगाए जाए, तो जो छोटे शहर है जो वहाँ की बिजली उनको दी जा सकती है। कराची शहर के लिए जो यहाँ पर एटॉमिक रिएक्टर्स जो पावर पर लगे हुए हैं, उसको अगर ईमानदारी से उस पर काम हो, यहाँ समुंदर के किनारे टर्बाइन लग के जो काम हो सकता है, और ये सारी चीजें दुनिया में बहुत तेजी के साथ हुई हैं। इस पे जो इम्प्लीमेंट हो रही है मिडिल ईस्ट में, फार ईस्ट में, यूरोप में, तो बहुत पहले ही इन मसले मसाइल को हल कर लिया गया था। विंड पावर वाली बिजली है, आपको जंपीर कॉरिडोर है, या दूसरा ये यहाँ पर जो ठट्टा के साथ जो सिलसिला है, वहां पर इतनी बिजली पैदा की जा सकती है कि सिंध में बिजली की, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। अब जो कहा जाता है कि भाषा दयामीर पे काम हो रहा है, वहाँ जो हाइड्रो डैम बन रहा है, उसके अलावा चश्मा वाला सिलसिला है और जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में, शायद जो पाकिस्तान जो इस वक्त जो बताता है, जो नेपरा के जो स्टेट आती है, उसके अंदर जो पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली की प्रोडक्शन है, जो पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो
जो उसकी कंजम्पशन से ज़्यादा है, लेकिन जो लाइन लॉसेस है, जो चोरियां हैं, वो नहीं कंट्रोल कर सक रहे हैं। और उसमें क्यों नहीं कर पा रहे कि इसमें जो कंसर्न लोग हैं वो मिले हुए हैं। मतलब मैं कराची की बात करता हूँ, कराची के इलेक्ट्रिक की बात करता हूँ कि बहुत से इलाके यहाँ पर ऐसे हैं जो आपके इल्म में भी हैं, मैं भी जानता हूँ, और वो सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक तो सबसे ज्यादा जानती है कि वहाँ वो जो एक घर में 6 एसी लगे हैं, वो वहाँ उस इलाके में एंटर नहीं हो सकते। लेकिन वो घर जो 120 गज के प्रॉपर टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, पानी का, बिजली का, सीवरेज का, हर चीज देते हैं, कोई कुंडा नहीं है, लेकिन वहां पर जो है वो कोई चोरी नहीं है, लेकिन बिल भी वो दे रहे हैं, लोड शेडिंग को भी वो फेस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो इशू है उसकी मैनेजमेंट का है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत पैथेटिक। केसी ने अपना एक जो अपना आउटलुक तो चेंज किया है। आप जाएंगे, अच्छे उनके जो सेंटर बन गए हैं, वहां पर जो स्टाफ शायद वो पोलाइट भी होगा, लेकिन जो वहां उनकी जो काम वाली जो सकत है वो कम हो गई। के इलेक्ट्रिक ने लास्ट 10-15 ईयर में कराची को क्या दिया है, यहाँ पर कितने मेगावाट बिजली की उन्होंने वो मजीद पैदा कर ली है। ठीक है, यहाँ पर पैसे वो लिए जा रहे हैं, कॉपर के जो वायर थे भेज दिया है, एल्युमिनियम के सारे वो यहाँ पर जितनी उन्होंने जितनी भी वो हाई टेंशन वाली वो कर दी है, बिजली के जो मीटर हैं उनको देखने के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने तो के इलेक्ट्रिक। और सबसे बड़ा इस वक्त जो डिलेमा है कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के इस वक्त भी जो इलेक्ट्रिक जो है क्या कहते हैं अब्राज, उसमें 27% शेयर है, लेकिन दे आर टोटली हेल्पलेस। क्या वजह है? इसलिए कि उनको शायद किकबैक मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, गरीब आवाम मर रही है, मरती रहे। आपने शायद देखा होगा 3 साल पहले कि इलेक्ट्रिक की नालायकी की वजह से यहाँ पर कितने 2,500 लोग मर गए थे। अब वो चीज जो है आपके सामने है कि वो भी चीज चल रही है। ठीक है, कराची में वो इस वक्त जो है कोरोना वाली है, मैक्सिमम कराची है 1 कमरे के 2 कमरे के 40 गज के 60 गज के घर में रह रहे हैं, वो 6 8 मंजिला बिल्डिंगें हैं। ठीक है, जब लाइट नहीं होगी तो पानी वो मोटर नहीं चलेगी, पानी कैसे पंप होगा? लाइक वैसे अगर जो पंपिंग स्टेशन है वाटर बोर्ड के वो कैसे पंप करेंगे? लोगों ने घर से तो बाहर निकलना है। दूसरी साइड पे गवर्नमेंट कहती है जी कोरोना है, आप घर पे बैठे। जब तो ना आप जी सकते हैं ना मर सकते हैं। इतनी मतलब बेहिसी है। मैं देख रहा था कि आज पीटीआई ने अपना एक कैंप लगाया है कि इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने, और वहां एहतजाज कर रहे हैं। दे आर इन पावर, दे आर रूलिंग पाकिस्तान, उनकी फेडरल गवर्नमेंट है। सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर के इलेक्ट्रिक मुझे नहीं समझ में आता है कि ये CIA या मोसाद की पावर रखती है या MI6 है। मतलब के इलेक्ट्रिक को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत ही मतलब अचंभे की बात है, शर्म की बात है कि ये इलेक्ट्रिक जो है वो क्या कहते हैं कराची के शहरियों को रिलीफ नहीं दे सकती। हम पैसे दे रहे हैं अपनी, कराची के लोग अपनी जो मेहनत की हलाल की कमाई उनको दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जो भी अरबाब इख्तिदार है दे आर लीस्ट बॉदर। तो अब ये क्या होगा? इसके बाद अगला स्टेज क्या है? लोग सड़कों पे आएंगे, फिर एजिटेशन होगा, प्रोटेस्ट होगा। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। जिनकी जिम्मेदारियां हैं उसकी जिम्मेदारी पूरी करें। आप देखें कि यहाँ पर एक बंदा मतलब इतना बड़ा सारी इश्यूज चल रही हैं। ठीक है, डॉक्टर फारूक सत्तार निकले, उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को जमा किया, अपना पैगाम दिया। वो बंदा और क्या कर सकते हैं? लेकिन वो लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंट में है, जो सेनेट में है, जो गवर्नमेंट्स के अंदर है, और बाकी इस शहर में बहुत सारे और भी लोग हैं जो नजर रखते हैं। यहाँ पर कोई खांसता है तो उनको खबर हो जाती है, तो क्या वो इन चीजों को नहीं देख रहे? उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी अरबाब इख्तिदार है उनको उन तक खबर पहुंचाएं। तो शाहिद भाई ये बहुत सारे इशू, मैं सिर्फ अपनी बात का ये मैं खत्म इस पे करूंगा। जी प्लीज। हम सारे सुनते हैं, बहुत सारे, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, कोई हर जगह दुनिया में ये एक हजरत अली की एक बड़ी मशहूर फेमस सेइंग है कि कुफ्र का निज़ाम तो कायम रह सकता है, लेकिन गैर आदिल गैर जालिम हुकूमत माशरे खत्म हो जाते हैं। शायद हम उस वर्ष पे पहुंच रहे हैं कि यहाँ पर हमारे हुक्मरान जो हैं अदल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होता है? इसमें अनारकी होती है। अल्लाह ताला वो नौबत ना लेके आए और लोगों को जो भी जिनको अल्लाह ताला ने इख्तिदार दिया है, जिनको जिम्मेदार बनाया, उनमें फहम आए, समझ आए। ठीक है, और लोगों के मतलब लोगों के सब करने के लिए आए ना, नारा लगा के आए, वोट लेके आए, वो काम करने क्यों नहीं काम करते हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई। मैं आपको फिर एक दफा कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने हमें
یہ موقع فراہم کیا کہ ہم بات کریں. اور یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں, ڈاکٹر فاروق بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی ٹیم کو جمع کیا ہے, اور اس کے جو کیا کہتے ہیں سینئر پلیئر میں آپ ہیں, اور انشاءاللہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور اس کو چلتے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے, یہاں پر ORC MQM پاکستان ہے جو انشاءاللہ 86 والی MQM کو ڈاکٹر فضل بھائی کی قیادت میں واپس لے کے آئے گی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے بات میں حوصلوں کو اس سے دوام ملتا ہے, آپ جیسے ساتھی جب حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو پھر انسان دل لگا کے کام کرتا ہے. اب میں نشاط ضیاء قادری بھائی کے پاس جاؤں گا اور نشاط بھائی سے کہوں گا کہ یہ دوسری الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے تھر کول مائنس کے حوالے سے کچھ آپ بات کرنا چاہیں مختصراً, تو پھر کچھ ساتھیوں کے سوالات بھی لیں گے, تو پھر کوئی سوال کسی سے بھی ساتھی کر سکتے ہیں. جی نشاط بھائی. جی بالکل, بہت شکریہ شاہد بھائی. یقیناً یہ نیتوں کا فطور ہے, جس طرح ابھی آپ نے پریکٹس دکھایا اور تھرکول کے حوالے سے جو کام ہوا اور آج تک وہ بجلی گرڈ اسٹیشن میں شامل نہیں, تو اس میں یقیناً جو لوگ اس اقتدار میں آنے والے ہیں, جب تک انجینئرنگ کے ذریعے ان کو مصنوعی طریقے سے اقتدار دیا جائے گا تو لوگوں کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. MQM وہ واحد جماعت تھی جو مڈل کلاس اور میں سمجھتا ہوں متوسط طبقے کی حقیقی نمائندہ جماعت تھی, جس نے نہ صرف یہ زبانی جمع خرچ کیا یا نعرے لگائے بلکہ عملی طور پر یہ کام کر کے دکھایا غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو جو ہے اسمبلیوں کے ایوانوں تک پہنچایا کہ جن کو عوام کے بنیادی مسائل پتہ ہیں کہ وہ ان کے مسائل کیا ہیں, کیونکہ وہ خود ان کے درمیان رہتے ہیں, ان مسائل کا خود سامنا ہے. تو انہوں نے صدقہ دل سے ان کے حل کے لیے کوشش کی. اس کی عملی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ اگر ہم جو ہے واٹر کی بات کریں تو سن 1988 میں ضیاء الحق کے زمانے سے 1200 کیوسک پانی جو ہے کراچی کے لیے مختص تھا, جو کہ K3 کی صورت میں آج تک پورا نہیں آیا. تو ہم نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اور میرے ساتھ 2 MPs اور جو ہے انہوں نے ریزولوشن کے ذریعے سندھ اسمبلی میں 2008 میں 1200 کیوسک کو 2400 کیوسک پانی کرایا کہ کراچی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے, کراچی کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے. اسی طرح جس طرح ابھی آپ نے تھرکول کے حوالے سے بات کی, تو جب تک کہ کمپٹیشن نہیں ہوگا اور دوسری کمپنیوں کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ سروسز پرووائڈ کریں اور کہ الیکٹرسٹی مونوپولی کو ختم کریں, تو اس وقت تک کہ میں سمجھتا ہوں اس قسم کے انیشیٹو نہیں لیے جائیں گے کہ لوگ جو ہے وہ محتاج رہیں گے ایک جو ہے کہ الیکٹرک کے, اور وہ اپنی منمانیوں کے ذریعے اپنی جو ہے ہٹ درمی کے ذریعے گورنمنٹ کو پریشر دے کے کبھی فرنس آئل کبھی گیس کے نام پر جو ہے وہ جو ہے لوگ بلیک میل کریں گے گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ ان کی جو ہے نہ صرف ڈیمانڈ کو پورا کرے گی بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو ہے مفادات ان کے بھی وابستہ ہیں کہ الیکٹرک کے لوگوں سے, کہ الیکٹرک سے شاید ان کو بھی اس میں کمیشن ملتے ہیں اور وہ بھی پھر جو ہے اس پہ جو ہے کک بیک کے ذریعے جو ہے پیسہ کماتے ہیں. تو یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا کہ جب تک کہ آپ کراچی میں دوسری کسی کمپنی کو موقع نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ کام مشکل نہیں ہے اگر اس پہ صدقہ دل سے کام کیا جائے. عوام کا دکھ درد رکھنے والی حکومت اور عوام میں شامل نمائندے, ان کے اندر جو حقیقی نمائندے اگر وہ اسمبلیوں میں اس کے لیے آواز اٹھائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس کو ہم نہیں کر سکتے. دنیا میں ہمارے سامنے مثالیں قائم ہیں کہ ایک جو ہے ملک میں ایک شہر میں کئی جو ہے وہ کمپنیاں جو ہے وہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں اور کمپٹیشن ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ موبائل کمپنیوں کو دیکھ لیں کہ مختلف موبائل کمپنیاں مختلف پیکیجز نکال کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں اور ان کو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں تو لوگوں کو جو ہے فیسلٹیز ملتی ہیں. تو اسی طرح کا عمل کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جان چھوٹے گی, ورنہ یہ ہے کہ لوگ اس عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے. ہم اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے, گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹسز لیتی رہے گی جس طرح اس نے نوٹسز لیے آپ کے سامنے, چاہے وہ چینی کے بحران ہو, چاہے وہ آٹے کا بحران ہو, چاہے وہ پیٹرول کا بحران ہو. تو یہ مسائل جو ہے کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. صرف یہ ہے دکھاوا
اور ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے, ایک انکوائری کر دی جاتی ہے, لوگوں کو باہر بھیج دیا جاتا ہے جو اس میں ملوث ہوتے ہیں, جو اس کرپشن کے ذریعے کروڑوں اربوں روپے راتوں رات کما کے جو ہے وہ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں باہر جا کر, اور گورنمنٹ ان کو سیو کر لیتی ہے. تو یہ تو اس ملک کی صورتحال ہے شاہد بھائی آپ کے سامنے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ہم اچھے لوگوں کو, پڑھے لکھے متوسط طبقے کی جو حقیقی نمائندہ جماعت تھی یہاں کی, اس کو جو ہے موقع نہیں دیں گے تو اس طرح کے کبھی کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کے سامنے 2008 کا دور, کہ جس دور میں ایم کیو ایم کو اقتدار میں تھی یا کہ اس کے پاس وسائل تھے, اس نے اس شہر کو بنا کر دکھایا, کام کر کے دکھایا, لوگوں کے مسائل کو حل کر کے دکھایا. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں, فاروق بھائی کی ٹیم میں موجود ہیں, کہ جو لوگ دن رات کام کر کے اپنے تجربے سے اس شہر کے لوگوں کو ریلیف دلا سکتے ہیں, نہ کہ یہ کہ جعلی لوگوں کو بٹھا کے اسمبلیوں میں پہنچا کے اپنے مفادات کے لیے چند لوگوں کو جو ہے منتخب کرا کے انجینئرنگ کے ذریعے اور شیئرنگ کے ذریعے لوگوں کو منتخب کرا کے حکومت بنائی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے حقیقی مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. لوگ اسی طرح جو ہے قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے, اور لوگ بزن ہوں گے, اور لوگ جو ہے یقیناً ان مایوسیوں کی بنا پر فاروق ستار بھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیم جس طرح محنت کر رہی ہے, خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اس کو, خصوصاً آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ کوششیں کر رہے ہیں, جو کاوشیں آپ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام تک مسائل آپ پہنچانے کے لیے یہ بھی آپ ایک ایفرٹس کر رہے ہیں کہ یہاں لے کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے بیٹھے, اور یہاں پر آپ نے یہ پروگرام کر کے ایک نیا ٹرینڈ قائم کیا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں لوگوں کو بڑی رہنمائی ملے گی. اس میں لوگوں کے میں کمنٹس بھی پڑھ رہا ہوں جو آ رہے ہیں, اور وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں, تو لوگوں کو ایک فورم ملے گا کہ وہ اپنی شکایت بھی کر سکیں, سوالات بھی کر سکیں, اور ہم سے بھی بات پوچھ کر سکیں, اور ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم نے کیا کیا اور اب کیا ہو رہا ہے. تو یہی اسی طرح جو ہے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. ہم مل کے انشاءاللہ ان مسائل کو حل کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ نشاط ضیاء بھائی, بہت اچھا میں چاہوں گا آخری میں کہ ہمارے پہلے مہمان تھے جمال بھائی, اب آخری مختصر نوٹ ہمارے کافی اوپر ہوئی ہے, تو آخری کمنٹس کے ساتھ میں لینا چاہوں گا. جی جمال قمر عباس بھائی نے تھر گول کے حوالے سے بھی اور بہت ساری موضوعات پہ, بہت سی کمپنیوں پہ, موبائل فون پہ, الیکٹرک پہ بہت گفتگو کی. میں اس سے تھوڑا اس سے ہٹ کے, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی کلیئر ہے, آپ بات کریں, جاری رکھیں. اچھا شاہد بھائی آپ کا سب سے پہلے شکریہ, بہت اچھا پروگرام کیا, اور بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس ٹائپ کے لوگ فاروق بھائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مخلص, ایماندار, دیانتدار, عوام سے مخلص ہے, فاروق بھائی سے مخلص ہے, ان کی ٹیم سے مخلص ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم پیسہ کمانا چاہتے تو پیسہ بھی موجود تھا. بعد آباد والے بار بار سب کو بلا رہے تھے, جتنے ہمارے بھائی نشاط بھائی, قمر عباس بھائی, جتنے ہمارے او آر سی کے آپ سمیت سب کو بلا رہے تھے, مگر ہمارا پیسہ مقصد نہیں تھا. ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری عوام, ہمارے کارکن جو پیچھے ہوئے ہیں, جو متوسط طبقہ ہے جس کے لیے تحریک بنائی گئی تھی, اس کو آگے لے کے چلے. ہمیں پیسے سے نہیں, یہاں فاروق بھائی سے محبت ہے. اگر پیسہ ہوتا تو ہم بہادر آباد میں ہوتے, آج فاروق بھائی سے ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں ملک ترقی کرے اور ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچے. دوسری چیز شاہد بھائی کہ مانسون کی بارش کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے کل سے. حکومت سندھ اور میئر صاحب نے کوئی کراچی کے اندر کوئی نالے کی صفائی نہیں ہوئی. عوام نے پچھلے سال بھی بھگتا, اور اس سال بھی بارش کی پیشن گوئی پچھلے سال سے کئی گنا زیادہ ہے. اس میں کہ الیکٹرک کی پرابلم آئے گی, اس میں پانی کا بھی ایشو آئے گا. لہٰذا میں آپ کے پلیٹ فارم سے او آر سی کے کارکن, او آر سی کے ذمہ داران, عوام سے گزارش ہے کہ اپنے علاقوں میں لوگوں کی ہیلپ کریں اور بارش کے دنوں میں نکلیں. جو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں وہ لوگوں کو سپورٹ کریں. ایک تو پیغام یہ ہے. دوسرا پیغام شاہد بھائی, پارٹی بنی, پارٹی آج جس نہج پہ پہنچی ہے, اور جہاں اوپر کی سطح پہ تھی تو وہ اسیر اور شہید کارکنوں کی وجہ سے تھی. آج میں اور آپ جو بیٹھے ہیں, لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے, ہمیں اس جھنڈے اور اس پارٹی شہید اسیروں کی وجہ سے لوگ ہمیں جانتے ہیں. ان کی قربانیاں ہیں. پارٹی اس طرح ایک دن میں نہیں بنی ہے. 25 26 سال ہمارے اس پارٹی میں لگے ہیں.
مگر میرا صرف یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنی رقم ہے, اتنے مکانات ہیں, اور بہت سے ساتھی چاہے وہ اسیر ہیں, شہید کی فیملی ہے, مارے 4-4 ہزار کے وظیفے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, وظیفہ بھی نہیں ملتا, تذلیل ہوتی ہے. یقین مانے شاہد بھائی, ہر سینٹر میں, ہر ڈسٹرکٹ میں گاربیج سینٹر, گاربیج کا جو ٹھیکہ, اگر ایک ڈسٹرکٹ میں اگر 51 یوسی ہے, کسی میں 25 ہے, کسی میں 40 ہے, سارے ہمارے بھائیوں کا ٹھیکہ چل رہا ہے. اللہ کے واسطے سرکاری نوکری بھی ہے اور ٹھیکے بھی ہیں یار, کم سے کم وہ اسیر فیملی کے بندوں کو دے دو, شہید کی فیملی کو دے دو, جن کے روٹی 3 ٹائم کی نہیں ہے ان کو دے دو, پارک ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں, پلے گراؤنڈ ٹھیکے پہ دیے ہوئے ہیں. یار کتنا کہو گے بھائی, کچھ تو چھوڑ دو غریبوں کے لیے یار. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں قانون کا امپلیمنٹ ہو, سزا جزا کا عمل ہو, اینٹی کرپشن نیب صحیح فیصلے کرے, صحیح لوگوں کو پکڑے, سزا جزا کا عمل ہوگا تو ہمارا پاکستان بھی ترقی کرے گا, ہمارا سندھ بھی ترقی کرے گا, اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی کا پیسہ لوٹے اور کسی سرکار کے کاموں میں مداخلت کرے یا سرکار کے پیسے کو اپنے گھر میں رکھے, اپنے بینک بیلنس کو بنائے. یہ تمام چیزیں بھی شاہد بھائی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے, جتنے ذمہ دار ہیں اس وقت ایم کیو ایم پاکستان میں آپ کو بتا دوں, اگر ان کے پیسے یا گاروی یا ٹھیکے ہٹا دینا, کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا. وہ 2 لاکھ, کم سے کم 2 لاکھ ہر ذمہ دار ان کا بڑے لیول پہ کما رہا ہے. کیوں؟ پہلے لوگ ڈرا کرتے تھے, اب ڈرتے نہیں ہیں. یہ اوپر سے نیچے تک آوائی جو ہے نا بگڑا ہوا ہے, کوئی ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا سکتا. ہمیں سوچنا چاہیے, اور ان ساتھی کو میں آپ کے پلیٹ فارم سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں اور وہ بکے سچے نظریاتی ہیں اور ایم کیو ایم سے محبت رکھتے ہیں, تو فاروق بھائی کا ہاتھ پکڑیں اور ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی میں کام کریں, خود بھی آئیں اور اپنے رشتے داروں دوستوں کو لے کے آئے, یوتھ کو لے کے آئے, اور تاکہ یہ ایم کیو ایم جو ہے فاروق بھائی کو ذاتی کے طور پہ جس طرح بھی انہوں نے ہٹائے, سب کو پتا ہے, دنیا کو پتا ہے, فاروق بھائی اس پارٹی کو لے سکے اور قابل اعتبار محب وطن تعلیم یافتہ نوجوانوں کو پارٹی دے اور اس کی رہنمائی فاروق بھائی کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو مسئلہ ہے کہ میئر صاحب کے پاس جو بلدیاتی ہے سسٹم ہے, اس میں لوگ آنے کو آج بھی تیار ہے. شاہد بھائی سب سے رابطے میں ہے, وہ کہتے ہیں اگر ہم آ گئے, ہماری سرکاری نوکری ہے, یہ ہمیں تباہ برباد کر دیں گے, ٹرانسفر کر دیں گے, سیلری روک دیں گے, بہت ساری چیزیں ایلیگیشن لگا دیں گے. تو انشاءاللہ 31 اگست انشاءاللہ جو اس کا پہلی تاریخ سورج طلوع ہوگا نا, انشاءاللہ ORC کا وقت شروع ہونے والا ہے, اور بالکل انشاءاللہ ہم لائن آف ڈائریکشن جو ایم کیو ایم کا تھا اس پہ کام کریں گے. انشاءاللہ فاروق بھائی کے ساتھ لوگ پہلے بھی تھے, آج بھی محبت کرتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ فاروق بھائی کو لوگ پسند نہیں کرتے, میں اس کو ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک روڈ لیاقت آباد کا ہو, پاپوش کا ہو, اورنگی کا ہو, پرنگی کا ہو, ایک روڈ پہ تم 6 رابطہ کمیٹی جو اوپر کی شخصیات ہے وہ ایک روڈ پہ چلے, اور فاروق ستار ایک روڈ پہ چلے گا اکیلا. دیکھنا لوگ سیلفی کس کے ساتھ کھچاتے ہیں, ہاتھ کس کے ساتھ ملاتے ہیں, یہ تمہیں دودھ کا دودھ اور شخصیت کا پتہ چل جائے گا. شخصیت کا حامل اگر کوئی ان کے بعد ہے تو وہ فاروق ستار ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا, اور یہ پارٹی فاروق بھائی کے ہاتھ میں انشاءاللہ آئے گی. اور تمام لوگ پریشان نہ ہو, تھوڑے لوگ ہوں, اچھے لوگ ہیں, مخلص لوگ ہیں, ایمانت دار ہیں, لوگ محبت کرتے ہیں, اور ہم لوگ کو اپنا پتہ ہے. اگر لوگ سمجھتے ہیں ہم نے کرپشن کیا ہے, ہمارے سامنے بے نقاب کریں. اللہ کی لاٹھی بڑی آواز ہے, بے آواز ہے, اور ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اللہ رب العالمین ہمارے تمام ساتھیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے پلیٹ فارم کو آگے ترقی اور خوشحالی دے, اور پاکستان اس کی طرح پھولتا پھلتا رہے. آمین آمین. بہت شکریہ جمال بھائی, نشاد جا قادری بھائی, اور میجر قمر عباس رضوی بھائی. آپ لوگوں نے آج پروگرام میں بہت اچھی گفتگو کی, اور یہ پروگرام نہ صرف لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کی جو زیادہ ویورشپ ہے وہ ریکارڈنگ ہے. جب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے یوٹیوب پر اور ساتھ ساتھ فیس بک پر.
تو آپ 2 दिन बाद देखिएगा कि इसकी जो व्यूअरशिप है वो हजारों में होगी। हजारों लोग ये प्रोग्राम देखते हैं अपने टाइम के साथ बैठकर। जाहिर बात है किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि 1 घंटे तक मुसलसल देखे, तो बीच में लोग इसको देखते हैं, फिर इसके लोग क्लिप्स निकालते हैं और बातों को चलाते हैं। बहरहाल बड़ी खुशी हुई आज आप लोगों ने खुल के गुफ्तगू फरमाई, और इंशाअल्लाह जमाल भाई मैं आपको इस बात की यकीन दिलाता हूँ आपके तवज्जो से तमाम साथियों को कि इस दिन एमक्यूएम हमारे हाथ में आएगी, एमक्यूएम के आइन के मुताबिक 15E एमक्यूएम का जो आर्टिकल है उसके तहत एक अकाउंटेबिलिटी सेल, अकाउंटेबिलिटी कमेटी कायम की जाएगी। और ये तमाम खराबियां जिन्होंने की हैं, जो हलक हलक तक 2-2 लाख रुपए माहाना ले रहे हैं, जो जमेदारों के कचरे के पैसे खा रहे हैं, जो जितने भी ये तमाम लोग हैं, इन सबको कारकुनान की शिकायत, तहरीरी शिकायत पर इन सबको बुलाएंगे। प्लस ये जो शहरी अरबपति वडेरे हैं इनके माल का हिसाब किताब लेंगे। और ये जो मेजर कमर अब्बास भाई ने यहाँ पर बात बताई है तो किस तरीके से ये लोग एनपीएस के फंड को खाते थे और कमर नवीद बात नहीं करने देता था, तो फारूक भाई ने कहा बात करें। ये तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद है, नैब में केसेस मौजूद है। ये अरबपति शहरी वडेरे काबिज राब्ता कमेटी बहुत जल्द आप देखिएगा एग्जाम को पहुंचेगी। इनके ऊपर नैब तो बहुत बाद में आएगी, एफआईए बहुत बाद में आएगी, इनके ऊपर कारकुनान मुकदमा चलाएंगे और इनको इनकी की सजा मिलेगी। इनका जो इन्होंने खाया है ना, इनके बीवी बच्चे इनके मुंह से हलक से निकाल के ला के देंगे कि हमें हराम नहीं खाने, ये हमारे शौहरों ने हराम खिलाया है, हमें नहीं खाना हराम। आप देखिएगा इनको अपने घर में लाना पड़ेगी बहुत जल्दी। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मेरे 2 मेहमान मुस्तकिल मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, एक हमारे साकिब भाई औरंगी टाउन के और एक हमारे सादिक भाई हसबा अलीगढ़ और औरंगी टाउन से मौजूद है। आप लोग भी प्रोग्राम में रहे। मुख्तसरन अगर आप दोनों कोई एक सवाल करना चाहें इस प्रोग्राम के हवाले से तो कर ले, क्योंकि प्रोग्राम तकरीबन तवील हो गया है, तो बाद में फिर इसको वाइंड अप करते हैं। जी 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 सादिक भाई बहुत देर से आप मौजूद हैं। सादिक भाई क्या कहना चाहेंगे? माइक खोलिएगा सादिक भाई। अच्छा सॉरी, माइक आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सबको आ रही है। अच्छा, मेरा ताल्लुक औरंगी टाउन से आपको जैसे पता है, सबको पता है। मैं एक न्यूटर था, 2018 में मैंने ज्वाइन किया है ओआरसी और 2004 से मैं हमेशा मुस्तकिल हमदर्द रहा एमक्यूएम का। और खाल से लेकर जो भी एक हमदर्द का काम होता है वो इस तरह मैं अंजाम दिया एमक्यूएम को। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ हालात, और इसके आप देख रहे हैं कि कराची में कराची के लोग बैठे हुए हैं। आप जिस इदारे में चले जाएं, सिंध गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं जिनको तमीज़ ही नहीं है बात करने की कि किस तरह बात करते हैं। उन्होंने अपने ऊपर एक बंदे बैठाए हुए होते हैं। आप हर इदारा पीआईए को ले लें, आप पीआईए में मैं पीआईए से मैं बहुत लोगों को जानता हूँ ऐसे जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, वो बात करने की तमीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए हैं साईं सरकार के। तो बात यह है कि हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है इन लोगों को। हम जहाँ जाते हैं, वाटर बोर्ड जाएं, के इलेक्ट्रिक कहीं भी जाएं, कराची के लोग आपको नहीं मिलेंगे। क्यों ऐसा हुआ हमारे कराची के लोगों के साथ? हम बहुत पीछे हो गए। हमारी कॉलेज, हमारे जो बच्चे जो मास्टर किए हुए थे, ग्रेजुएशन किए हुए थे, वो आज बेचारे कोई सेल मैनिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनसे हाल पूछता हूँ तो सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? तो ऐसा क्यों हुआ शाहिद भाई, क्यों ऐसा हुआ? और इसीलिए मैं निकला हुआ हूँ। जो सोशल वर्कर होता है उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि क्या काम करना है, खुद हमें दिख रहा होता है क्या काम करना है। तो मैं इसलिए ओआरसी का हिस्सा बना और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कराची में एक अवामी नुमाइंदा एक ही नजर आया, वो फारूक सत्तार भाई, जो इंतहाई नफीस इंसान है, जिनके ऊपर कोई भी करप्शन कोई इल्जाम नहीं है, लोगों में मिलने वाले, अवाम में मिलने वाले, अवाम का दर्द समझने वाले। तो मुझे लगा सिर्फ और सिर्फ फारूक सत्तार भाई है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकेंगे, और इसलिए हम खड़े हुए हैं। हमसे मतलब हम पूरे कराची वाले हम उनके साथ खड़े हुए हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फारूक भाई को और हिम्मत दे कि इसी तरह कराची की खिदमत करते रहें। जी शाहिद भाई। जी बहुत शुक्रिया। साकिब भाई कुछ कहना चाहेंगे, फिर इसको मैं क्लोजिंग करूंगा। आप हमको साकिब भाई से भी भाई
सबसे पहले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को मेरा प्यार भरा, मोहब्बत भरा, अकीदत भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दूसरा भाई आज मैंने आप सबकी बिल्कुल मतलब एक लफ्ज़ सुना है मैंने ना, आप यकीन करें कि मैं बता नहीं सकता कि मुझे आप लोगों पे कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है, और मुझे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें भी अच्छे रास्ते पे डाला हुआ है। जो रास्ता हमने चुना है वो अल्लाह के फज़ल व करम से सही रास्ता है, और मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आपने बातिल का साथ छोड़ के आपने हक का साथ दिया। हालांकि माशाल्लाह से आपके बहुत बड़े नाम है, अगर आप चाहते हैं आप अपने नाम कैच करवा सकते थे बहादुराबाद में, पीटीआई में, कहीं पे भी ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँगा। अच्छा, दूसरी एक बात ये कि आप माशाल्लाह से सारे सीनियर हैं और माशाल्लाह से अच्छी पोजीशन पे हैं, तो एक अपील है। आज मैंने एक फैमिली को देखा, बड़ा अफसोस हुआ कि जो हमारे शहीद साथी हैं, उनकी फैमिली और जो असीर साथी है उनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत परेशान है वो लोग ना। तो अगर आप अपने रिसोर्सेज से अपने एरिया के अगर साथी जो असीर हैं उनकी फैमिलियां या शहीद साथियों की फैमिली की अगर हेल्प कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह जी, बहुत ज़रूरी है। और आप तमाम साथियों का, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। सादिक भाई ने जो बात बोली, सिर्फ मैं उस पर अपने बयान को क्लोज करता हूँ सादिक भाई के रिमार्क्स के साथ कि देखिए भाई, सादिक भाई, मसला सारा ये है कि जो आपने ऑब्जर्वेशन देखी ना कि जो बाहर से आके बंदा बैठ जाता है, जो आके हम देखे, बात क्या है कि जब अपना दामन उठाओ तो अपना ही पेट नंगा होता है ना। ये बड़ी बड़ी मिसाल है। इस वजह से एमक्यूएम का विदिन दी एमक्यूएम बहुत सारी चीजें चलती रही। जैसे आज कमर अब्बास भाई ने बोला कि जब वो बात करने लगे, यकीनन उनको जिक्र था, इशारा था कि अल्ताफ भाई वहाँ लाइन पर थे, तो इन्होंने बात करने की कोशिश की तो कमर नवीद ने रोक दिया, क्योंकि उसको पता था कि इनके खिलाफ में बात हो जाएगी। मगर फारूक भाई ने बोला आपको जो बोलना है बोले। जब ये अंदर की बातें, मैं भी ये बातें करता था, बहुत राब्ता कमेटी से लड़ता था, जब अंदर की बातें नहीं हुई सही और इन्होंने निकालना शुरू कर दिया, जो बोलेगा निकाल दो, तो भाई फिर अपना पेट नंगा करना पड़ा दिखाने के लिए कि भाई ये करप्ट लोग हैं, इनको निकालना है एमक्यूएम से। फारूक भाई ने भी यही बीड़ा उठाया, हमने भी यही बीड़ा उठाया। अब बात सारी ये है कि जब दो बिल्लियों की लड़ाई होती है ना, मशहूर है ये वाकया, तो बंदर बीच में आ जाता है और वो डबल रोटी खाता है। ये जो कराची का माहौल है ये यही है। तो बाहर के लोग आके बैठ गए, वरना इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि कराची के हुकूक पे डाका डालें। आज लोकल बॉडीज के महकमे इनके पास हैं, जिन गवर्नमेंट ने कब्जा किया हुआ है। पीपल्स पार्टी के लोगों ने इसमें बदमाशी की हुई है। केडीए हो, लैंड हो, केएमसी हो, वाटर बोर्ड हो, एसपीसीए हो, ये तमाम इदारे कराची के इदारे थे। आज इन पर अंदरूने सिंध से पीपल्स पार्टी अपने लोगों को लाके बिठाती है, जिनसे ये तय करती है कि इतने पैसे बनाओगे, हमें इतने दोगे। करोड़ों में इनका महीना जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत से जान छुड़ानी है तो एमक्यूएम को मजबूत होना पड़ेगा। और उन लोगों से भी मैं ये बात कहूंगा कि जो कराची पे ये ऑपरेशन कर रहे हैं, यकीनन आप लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, बहुत अच्छा ऑपरेशन था, क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई थी, सारी चीजें हो गई। लेकिन अब खुदा के वास्ते ऑपरेशन अगर आपका मुकम्मल हो गया है तो मरीज को उसके जख्मों को सीकर ऑपरेशन टेबल से उतार दें खुदा के वास्ते, और उसको एक रिकवरी का मौका दें। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेस, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप वंस अगेन। ये कराची के लोगों का मुतालबा है तमाम आला इक़्तिदार और मुक़्तदर हलकों से। इंशाअल्लाह कराची करके दिखाएगा, एमक्यूएम करके दिखाएगी, साफ सुथरी एमक्यूएम लेकर आएंगे और कराची को बनाएंगे, सिंध को तरक्की देंगे, पाकिस्तान को तरक्की देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा कमिटमेंट है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना से अपने आप को बचाइए। कोरोना वायरस जब तक आपके घर में नहीं आएगा, जब तक आप उसको लेने खुद घर से बाहर नहीं जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खास तौर पे उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नक्कारे खुदा, सैयद शाहिद बादशाह। अल्लाह हाफिज। मुत्तहिदा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाइंदाबाद।